ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مجھے ہے حکم ازاں، جس کی رائٹر مریم ہے۔ یہ اس کی 7ویں قسط ہے۔ آئیے اس قسط کو شروع کرتے ہیں۔ نندنی نے بیگ کی زپ بند کی، پھر سیدھی کھڑی ہو کر زینب کو دیکھا جو فکر مند اور مضطرب لگتی تھی۔ نندنی آہستگی سے مسکرا دی۔ اسے اب زینب کے خلوص پر شبہ نہیں رہا تھا۔ اس کے قریب آنے کے بعد نندنی نے اس کا چہرہ بزرگانہ قسم کی شفقت کے ساتھ سلایا اور گلا کھنکھار کر بولی تو اس کے لہجے میں خفیف سی شرارت کا رنگ خود بخود چھلک آیا تھا۔ کشتیاں یوں بھی ڈوب جاتی ہیں، ناخدا کس لیے ڈراتے ہیں، ایک ہنسی آنکھ کے اشارے پر قافلے راہ بھول جاتے ہیں۔ یہاں کچھ یہی معاملہ ہے زینب جی، مگر صرف میرے معاملے میں۔ میں جانتی ہوں آپ فکر مند بھی ہیں اور پریشان بھی، مگر زینب بات میری خوشی کی ہے، یہاں شکایت ہی نہیں کہ ذرا دیکھیے، نہ جانے کتنی شکایتیں ان سے، نہ جانے کتنے گلے تھے ان سے، جو ان کو دیکھا تو بھول بیٹھے، سوال سارے جواب سارے۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتی ہیں میری محبت عشق کے درجے پر فائز ہو کر اتنی فیاض ہو چکی کہ قرب کی خواہش بھی ناپید ہو رہی ہے۔ جہاں صرف نگاہ سیری مانگی ہے، اتنا حق تو ادا کرنے دے مجھے۔ لجاجت اور یاسیت سے کہتے اس نے زینب کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پچھلے دنوں جو اس نے زینب سے بد کلامی کی تھی، اس کے جواب میں زینب کا تحمل، حلیمی اور بردباری کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کے مظاہرے نے از خود نندنی کو اس کے رویے کے بدصورتی کا احساس دلا دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس سے معافی مانگنے پر بھی مجبور ہو گئی تھی کہ ادھر کوئی شکایت اور شکوہ نہیں بلکہ کیئرنگ انداز کی فراوانی تھی۔ نندنی نے جب اس کا گھر چھوڑ کر جانا چاہا تھا، زینب نے کتنے رسان کتنی محبت سے اسے سمجھایا تھا، ٹھیک ہے نندنی، تم اپنی مرضی کے فیصلے کر لو، جہاں چاہو رہو اور جاؤ، مگر یہاں سے جانے کی بات نہ کرو نندنی، تم یہاں رہو گی تو ڈھارس رہے گی مجھے۔ اس کے لہجے میں خلوص کی چاشنی تھی۔ نندنی نے ان احساسات کو دل سے قریب محسوس کیا اور اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ آپ میری پرابلم کو سمجھیے پلیز، میں ساحر کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے ایک کوشش تو کرنے دے زینب۔ مجھے عمر بھر ضیاء کا یہ احساس تو کچوکے نہ لگائے گا کہ میں نے اپنے لیے ایک کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بے بسی، بیچارگی کے احساس کے زیر اثر آ کر بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ زینب نے کچھ کہے بغیر اسے پرشفقت انداز میں تھپکا اور پھر پیشانی چوم لی۔ وہ اس سے محض چند سال بڑی تھی، مگر فہم و فراست اور انداز و اطوار میں اتنا ٹھہراؤ، اس درجہ بردباری تھی کہ اس سے ملنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ نندنی نے بھی جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے جھک کر اس کے ہاتھ پر عقیدت مندانہ بوسہ ثبت کیا تھا۔ تم خوشی سے جاؤ، فی امان اللہ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ سکندر اپنے دھیان میں مردان خانے سے نکل کر تیز قدموں سے پورٹیکو کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر لان میں چہل قدمی کرتی لاریب پر جا پڑی۔ اگر اس کی نگاہ ہمیشہ کی طرح اسے روبرو پا کے اختیار سے باہر ہوئی تھی اور قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے تو اس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ وہ ساکن اور بے خود کھڑا اسے تکتا رہ گیا تو اس کی وجہ بھی لاریب کی اس کی جانب سے غفلت تھی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے در پہ تھا۔ سبز خاص پر اس کا دھانی آنچل اس کے پیچھے گویا ہاتھ باندھے کسی غلام کی طرح چلتا تھا۔ وہ کسی عمیق سوچ میں گم تھی، چہرے پر تفکر تھا اور ان گنت الجھنوں کا جال۔ شہزادیوں کا سا تمکراک اور تمکنیت رکھنے والی اس لڑکی پر اس کا سرکش نادان دل مکمل رسائی کا خواہاں تھا۔ وہ جو کسی پر شکوہ سی عمارت کی طرح خاموش پر اسرار اور جامد نظر آتی تھی، پھر ایک معجزہ ہوا اور وہ نعمت خداوندی کی طرح اس کی پھیلی ہوئی جھولی میں ڈال دی گئی۔ وہ اس عنایت پر خوشی و انبساط کے اپنا دل بند ہوتا محسوس کرنے لگتا۔ وہ اب اس کی ہے، یہ خیال ہی اس کے روئے روئے میں تحریر و تفکر کا ارتعاش گردش کرنے لگتا تھا، مگر اس کی ساحرانہ خوشبو کو وہ ڈھنگ سے محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ یہ خوش بختی غم و یاس تفکر اور گھبراہٹ میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ لاریب بی بی کا محض ایک جذباتی اور ناقابل قبول فیصلہ تھا جس پر وہ بہت جلد ندامت اور پچھتاوے کا بھی شکار ہو گئی تھی۔ لیکن کیا اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ خود کو اس طرح تہی دست تہی دامہ کر لیتا؟ وہ جو مصور کی تصویر بہترین تخلیق تھی اور اس کی محبت ہی نہیں زندگی کی اولین خواہش بھی تھی، ایسی خواہش جو پوری نہ ہو تو زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے دستبرداری آسان کام تھا۔ سکندر نے تھکا ماندہ طویل سانس اندر کھینچا اور نظروں کو اس کے چمکتے و دمکتے چہرے پر ٹکا دی۔ وہ تو بے خبری و بے نیازی کے ایسے خول میں بند تھی کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ سکندر کی روح محض ایک نگاہ اس پر ڈال کر لطف و سرور کی کیسی منزلیں طے کر جاتی ہے۔ اس کا دل محض اس سے بے معنی بات چیت کر کے بھی شوق ہجان کی کیسی سرحدیں عبور کر آتا ہے۔
اب پھر انوکھا اور جان لیوا مطالبہ کر کے اس نے سکندر کو اضطراب اور وحشت کے لامتناہی سمندروں میں دھکیل دیا تھا۔ ماں لراب رکی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ یقیناً اس کی نگاہوں کی گستاخانہ گری کا ہی تاثر تھا، جسے محسوس کرنے کے بعد ہی اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے تھے، جبکہ سکندر فی الفور متحد ہوا اور نگاہ کا زاویہ بدلتے ہوئے چہرے پر کسی قدر نخوت اور بے نیازی طاری کر لی۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے آپ کو شہر جانا ہے کسی کام سے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جائیے۔ اس کے تنے ہوئے چہرے پر محتاط نگاہ ڈال کر وہ بے حد مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ متوازن لہجے میں بات کر رہا تھا کہ لاریب کی ناراضی کا گراف نہ بڑھے، لیکن شاید اس کی کوششوں کو آمادہ وہ نہیں ہونا تھا۔ ہمارے کام تمہاری احسان مندی کے محتاج نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، میں اکیلی بھی کر لوں گی۔ وہ زور سے پھنکاری تھی۔ سکندر آہ بھر کے رہ گیا۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں آیا تو انہیں ٹرے سامنے رکھ کے اپنا منتظر پایا تھا۔ ناشتہ کر لو بیٹے، میں پھر تمہیں نکلنا بھی ہے، کوشش کرنا شام کو ٹائم پر واپسی ہو سکے۔ انہوں نے ٹرے سینٹر ٹیبل سے اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان میز پر رکھے۔ سکندر اتنا بے دھیان تھا کہ اسے خود اس بات کا احساس نہ رہا، یہاں تک کہ اس کی جانب سے چائے بننے کے منتظر بابا سائیں نے یہ کام بھی خود کیا، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ پھر مگ اور انڈے کے ساتھ ٹوسٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے سکندر؟ ابھی کچھ دیر قبل تو بالکل ٹھیک تھے تم۔ سکندر چونکا، پھر اتنا خفیف ہوا کہ حد نہیں۔ بابا سائیں سوری، ایکچولی میں اس کو بے ربط بے اوسان پا کر۔ بابا سائیں نے مخصوص قسم کی نرمی اور حلاوت بھرے انداز میں اس کا کاندھا تھپک کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے ناشتے کی سمت اس کا دھیان مبذول کرایا۔ کھا لو پہلے، ٹھنڈا ہو رہا ہے سب کچھ۔ بابا سائیں لاریب بی بی ڈرائیور کے ساتھ شہر چلی جاتی ہے، مجھے یہاں زمینوں پر بھی کچھ کام تھا تو۔ اس نے بے حد مناسب الفاظ کا چناؤ کر کے لاریب کی خواہش کی تکمیل چاہی تھی، جو کچھ جیسے ہو رہا تھا اس میں سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لاریب کی ناراضی میں اضافے سے خائف تھا۔ لاریب دبنے والوں میں سے نہیں تھی، یہ تو واضح ہو گیا تھا۔ وہ سود و ضیاء سے ماورا ہو کر فیصلے کرنے کی عادی تھی۔ اسے تو یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ سکندر کے حصے میں نقصان آیا یا پھر لاریب کے اپنے حصے میں، جبکہ سکندر کو یقین تھا کشتی اس کی ڈوبنا تھی، خود کو بچانے کی خواہش میں ہی کی گئی تدبیر تھی۔ بابا سائیں نے اس کی بات سے تجاہل برتا اور ناشتے میں مشغول رہ کر اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ ملازمہ برتن اٹھانے آئے تو بابا سائیں نے اسے لاریب کو بھیجنے کا حکم دیا تھا، مگر سکندر کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ بابا سائیں لاریب سے اس موضوع پر بات کریں گے، وہ بھی اس کی موجودگی میں۔ سکندر سے تمہاری کوئی ناراضگی ہے بیٹے؟ لاریب کے کمرے میں آنے کے بعد بابا سائیں نے دست چردہ سکون سے یہ سوال کیا تھا۔ سکندر تو گڑبڑایا ہی، لاریب بھی بھونکچی رہ گئی۔ پہلے اس نے بابا سائیں کو استجابی نظروں سے دیکھا تھا، پھر سکندر کو۔ سکندر نے اس کی آنکھوں کی دلکشی کو قہر و غضب کی لپیٹ میں آتے دیکھا اور سرد آہ بھری۔ کیا مطلب بابا جان؟ میں کیوں کسی سے خفا ہونے لگی؟ اس کے لہجے کی سرد موری نے سکندر کے دل میں جیسے غیر محسوس انداز میں کوئی تیر پیوست کر ڈالا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ دیکھو بیٹے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ڈرائیور پر اعتماد نہیں ہے، لیکن سکندر کی بات ہی الگ ہے۔ میں اس کی آپ کے ساتھ موجودگی سے مطمئن رہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہو نا بیٹے؟ انہوں نے رسانیت سے کہا۔ لاریب نے ہونٹ کچلتے محض سر کو اس بات میں ہلایا، مگر آنکھوں کی سطح پر نمی پھیلتی چلی گئی تھی۔ کیسا مشکل وقت تھا، وہ بے بسی کا بے عجب مقام۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھے اور بابا سائیں کے چوڑے سینے سے لگ کر بے تحاشا روئے، اتنا کہ دل پر دھرا سارا غم و دھل جائے۔ وہ انہیں بتا دے، ان سے معافی مانگ لے، ان سے کہے وہ اسے سکندر سے نجات دلا دے۔ غلطی ہو گئی اس سے، مگر اس غلطی کا بوجھ وہ عمر بھر نہیں اٹھا سکتی۔ تو پھر جاؤ بیٹے، ابھی نکلو گے تو بھی شام ڈھل جائے گی واپسی پر۔ بابا جان نے اس کا سر تھپکا۔ وہ انہیں معمول سے زیادہ خاموش، زیادہ غمگین محسوس ہوئی تھی۔ لاریب چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ سکندر جانتا تھا اب اس کی خیر نہیں ہے۔ لاریب کی خاموشی میں جو طوفان چھپے تھے وہ لازمی اس کی ذات کو درہم برہم کرنے والے تھے۔ وہ مضطرب اور بے حد متفکر انداز میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا، جب بابا سائیں کی مدھم اور تھکن زدہ آواز پر چونکا۔ میں لاریب کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں سکندر بیٹے۔ عباس حیدر کے اس جذباتی فیصلے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یقینی طور پر لاریب بھی اس طوفان کی زد میں آئی ہے۔ میں اس بات سے سکون نہیں پاتا۔ اگر میری آنکھ بند ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ خاندان میں دور نزدیک اس کے جوڑ کا کوئی لڑکا بھی نہیں، ایک تم ہو جس کی موجودگی ڈھارس بندھائے رکھتی ہے۔ وعدہ کرو سکندر، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میری بیٹی کو بکھرنے نہیں دو گے، جب تک اسے اس کی منزل نہیں مل جاتی، ساتھ نبھاؤ گے۔
بابا سائیں نہ جانے کس اضطرابی کیفیت کے زیر اثر تھے کہ اس سے پہلی مرتبہ اس موضوع پر بات کر گئے تھے۔ سکندر تو جیسے پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا سائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ رحمت ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ امائمہ بی بی کی طرح آپ لاریب بی بی کی بھی خوشیاں دیکھیے، بے حد اپنائیت اور محبت سے کہتے۔ سکندر نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ بابا سائیں نے اس کے سانولے پرکشش چہرے پر پرشفقت نگاہ ڈالی اور جیسے اس کا دل بہلانے کی غرض سے مسکرا دیے۔ سکندر کچھ دیر ان کی تسلی و تشفیع کے لیے وہاں بیٹھا رہا، پھر انہی کے کہنے پر اٹھ کر پورچ میں آیا تو لاریب کو کڑے تیوروں کے ساتھ وہاں اپنا منتظر پایا۔ کیا ضرورت تھی سیٹھ صاحب ابھی بھی آنے کی؟ خود انتظار کرایا ہوتا۔ ملازمہ ہوں نا تمہاری کہ تمہارے حکم کی منتظر بیٹھی رہوں؟ اللہ اللہ، کیا شان ہے تیری، کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے تیور دکھا رہے ہیں۔ وہ بن بادل برسات کی طرح برس رہی تھی۔ سکندر نے چپ چاپ سب سنا اور جیب سے چابی نکال کر دروازہ ان لاک کیا۔ ہاہ، کاش کبھی آپ واقعی میرا انتظار کرتی، جیسے کرنے کا حق ہے۔ صحیح کہتی ہیں آپ، مادام حسرتوں کے مزار بنیں گے میرے۔ سکندر نے سرد آہ بھری تھی۔ پچھلا دروازہ کھولو، نہیں بیٹھنا مجھے آگے تمہارے ساتھ۔ وہ زور سے پھنکاری تو سکندر نے بغیر کسی پس و پیش کے تعمیل کر دی، مگر جس وقت وہ دروازہ کھول رہا تھا لاریب نے اس کا ہاتھ منتفرانہ انداز میں زور سے جھٹک کر خود یہ کام کیا۔ یہ فضول فرما برداری کا ڈرامہ نہ کرو میرے سامنے، اور شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں بابا جان سے لگائی بجھائی کرتے۔ وہ بالآخر پھٹ ہی پڑی تھی۔ سکندر کو اس سے زیادہ برداشت کی امید بھی نہیں تھی۔ ایک بے اختیار قسم کی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے بابا سائیں سے اگر کچھ کہا تو وہ آپ کے مفاد۔ بکو مت، سمجھے؟ وہ حلق کے بل گھرائے، پھر تنبیہ انداز میں انگلی کھڑی کر کے مزید گویا ہوئی۔ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار ہے۔ میں نے آج تک تم سے زیادہ نفس پرست انسان نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کی تکمیل کی خاطر کسی حد تک بھی گر سکتا ہے۔ وہ جیسے ایک بار پھر اس کی عزت نفس پر تازیانہ مار چکی تھی۔ ضبط و برداشت کا پیمانہ چھلکا اور سکندر کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت تر ہو گئی۔ آپ کی بدگمانیوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے لاریب بی بی، مگر اتنا ضرور کہوں گا، بولتے وقت الفاظ کی سنگینی پر غور ضرور فرما لیا کریں۔ مرد کی طاقت اور اختیار کے ساتھ مردانگی پر تازیانہ مارنے والی عورت کی جھولی میں ہار اور ذلت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ بفرا ہوا مرد یہ بھی یاد نہیں رکھتا کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے، یہ عورت کتنی اعلیٰ مرتبت ہے۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ تم در حقیقت ہو کیا؟ اپنی اوقات سے نکل رہے ہو یقیناً۔ سکندر کی بات سن کر تو وہ غم غصے کی شدت سے پاگل ہی ہو اٹھی تھی۔ بفرے ہوئے انداز میں سکندر کی قمیض کا کالر پکڑ کر جس طرح اس نے پیچھے سے جھٹکا دیا تھا وہ بے حد احانت امیز احساس تھا۔ سکندر کا سانولا چہرہ سبکی اور تذلیل کے احساس سمیت چند لمحوں میں کتنے ہی رنگ بدل گیا، مگر اس نے کمال ضبط سے خود کو مشتعل ہونے سے روکے رکھا، گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوا لیا۔ یہ بات آپ بھی جانتی کہ میری پوزیشن دھمکی دینے والی نہیں ہے، محض آگاہ کر رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ بھی مت بھولیے ہاتھی اپنی طاقت کے زحم میں ہی چونٹی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت سے بھی فرار ممکن نہیں کہ چونٹی اگر انتقام لینے پر آئے تو ہاتھی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ بی کیئرفل لاریب بی بی، مجھے آپ کو ہارتے دیکھنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ لاریب کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ اس نے جواباً کاٹ دار نظروں سے سکندر کو دیکھا، جس نے گاڑی کی رفتار اب اس لیے دھیمی کر دی تھی کہ راستے میں بار بار مال مویشی، گائے بھینس اور بکریاں آ جاتی تھی۔ ان کے پیچھے ڈانگ کاندھے پر رکھے نوعمر چراواہ تھا۔ گاؤں کے باسی اس وقت اپنے ڈھور ڈنگر ندی اور جنگل کی طرف چرانے کی غرض سے لے جایا کرتے تھے۔ شام میں واپسی ہوتی تو جانور تازہ دم ہوا کرتے تھے۔ یہ ذہنی سکون تو انسانوں کے ساتھ جانوروں کا بھی بنیادی حق ہے، مگر یہ طے ہے کہ نصیب کے بغیر کچھ بھی میسر نہیں آتا، چاہے وہ ذہنی و قلبی سکون ہو یا پھر محبت کی فتح۔ لاریب نے یاسیت سے سوچا، پھر گہرا سانس بھر کے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی سکندر، تم نے بہت دور تک میرا نقصان کیا ہے۔ اس کی سوچوں میں کوئی بفری ہوئی شیرنی گھرائی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدت پسندی اور خود غرضی سے صرف اپنے متعلق سوچ رہی تھی۔ عباس حیدر اپنی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو صبح کا اجالا اس قدرتی حسن و جمال رکھنے والے شاہانہ مزاج شہر کے خد و خال کو اجالنے میں مصروف تھا۔ سرد ہواؤں کی کاٹ اور ہلکی بوندا باندی ایک دم سے شروع ہوئی تھی اور سبزے سے ڈھکا ماحول بھیگ کر اور بھی دلکش اور سحر انگیزی سمیٹ لایا تھا۔ یہاں سے انہیں مری کے تک مزید سفر کوچ کے ذریعے طے کرنا تھا۔
سارے مرد حضرات میں نندنی ایک اکیلی لڑکی تھی۔ عباس حیدر کو اسی خیال سے اس کی ہر لحاظ سے زیادہ فکر کرنی پڑ رہی تھی۔ ان کے لیے یہاں پہلے سے لگژری کوچ کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ عباس نے ایک بار پھر کوچ کے ڈرائیور سے فون پر رابطہ بحال کیا تو اس نے 30 منٹ میں پہنچنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ہمارے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے، آپ لوگ چاہیں تو یہاں اپنی پسند اور ذوق کے مطابق وقت گزار سکتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ جواب میں سبھی اپنی اپنی رائے سے نوازنے لگے۔ عباس اپنے سیل فون پر مصروف تھا، کچھ ای میلز چیک کرتے ہوئے ان کی باتوں کو سرسری انداز میں ہی سن رہا تھا۔ دوسری سمت نندنی تھی، گلابی کلر کے سٹائلش ٹاپ اور ویلوٹ کے بلو لانگ سکرٹ میں ملبوس، بے حد خوبصورت، اور فینسی جرسی میں ملبوس، اپنی تمام تر جاذبیت و دلکشی اور سحر انگیزی کے ساتھ صرف عباس کی سمت متوجہ تھی، جس کا اونچا لمبا قد اور شہزادوں جیسی وجاہت و خوبروئی کے باعث سیاہ پینٹ کوٹ میں سب سے نمایاں، سب سے پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی کھلتی ہوئی سرخ و سفید رنگت سردی کے باعث جیسے دہکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ کسی ٹھہرے ہوئے فطری منظر کی مانند حسین، دلکش اور سحر طراز لگ رہا تھا۔ نندنی اس کی غفلت اور بے خبری کے عالم میں بھی اسے نگاہ بھر کے نہیں دیکھ پائی تھی کہ رعب حسن اسے تاب نہیں لانے دیتا تھا۔ کبھی کبھار اس کے دل میں عجیب و غریب انوکھی خواہش مچلنے لگتی کہ اس جادوگر آنکھوں والے شخص کو سحر طراز چمکیلی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں بند کرے اور پھر دل کی خواہش کے مطابق جی بھر کے اس کی صورت دیکھ پائے، اس کے چہرے کے سبھی نقوش کو ازبر کرے جن پر رعب و دبدبے کے باعث اس کی نگاہ اٹھ نہیں پاتی تھی۔ یہ خواہش جتنی دیوانگی لیے تھے، اس سے بڑھ کر تشنگی اور بیچارگی کا احساس لیے ہوئے وہ بھلا اتنی خوش نصیب کہاں تھی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ آئی تھنک آپ کو سردی لگ رہی ہے مس نندنی، اس کے خیال کے تحت وہ ازحد ملول اور رنجیدہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ رسائی کے احساس سے، نہ برد آزما، نہ ڈھال۔ جب عباس حیدر اسے تنہا پا کر اس کی جانب چلا آیا تھا، نندنی نے چونک کر سر اٹھایا۔ عباس حیدر اسی کی سمت متوجہ تھا۔ یہ نظریں جتنی بھی سادہ اور عام نوعیت کی ہوتی مگر نندنی کے لیے بے حد خصوصی اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی، جو نہ صرف دل کی دھڑکنوں میں ہی بھونچال اٹھاتی تھی بلکہ چہرے کو بھی دھنک کے سب رنگوں سے گل رنگ کر دیا کرتی تھی۔ نظروں کا یہ تصادم اس کی جان پر بنا گیا، سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی۔ خیریت، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کی سرخی میں ڈوبتے چہرے اور پلکوں کی حیا آمیز لرزش کو عباس نے کیا خاک سمجھنا تھا جب بھی کسی قدر تفکر بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔ نندنی توجہ کے اس سنہرے خوشگواں جال میں قید ہوتی چلی گئی تھی۔ جی بس کچھ سردی کا ہی احساس تھا، وہ بامشکل ہی الٹا سیدھا جواب دے سکی۔ عباس کی نظریں بدستور اس پر جمی ہوئی تھی۔ عباس کے دیکھنے کے انداز میں فکر مندی اور تشویش تھی۔ جب وہ بولا تو یہی تاثر اس کی نظروں کے ساتھ لہجے میں بھی اتر آیا تھا۔ ابھی جہاں جانا ہے وہاں اس سے زیادہ سردی ہے، آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، فی الحال تو ہاٹ کافی منگواتا ہوں، یقیناً آپ بہتر محسوس کریں گی، فکر مندانہ انداز میں کہتا۔ وہ ہاتھ میں موجود سیل فون پر نمبر پش کرنے لگتا۔ نندنی جو اسے منع کرنا چاہتی تھی کچھ سوچ کر ارادہ ملتوی کر گئی۔ یہ توجہ، یہ کیئرنگ انداز اس کے دل کے نگلستان پر برسنے والا ابر رحمت تھا۔ وہ کفران نعمت کی مرتکب کیسے ہو جاتی؟ اگلے چند منٹ بعد بھاپ اڑاتا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ نندنی نے گریزہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کافی نہیں لیں گی کیا؟ عباس جو اسی زاویے سے کھڑا ہنوز سیل فون پر مصروف تھا قدرے چونک کر متوجہ ہوا۔ نہیں، کیونکہ مجھے آپ جتنی سردی نہیں لگتی، وہ مسکرا کر نرمی سے بولے۔ لہجے میں خفیف سی شرارت تھی۔ نندنی جھیم کر رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر اس حیا آمیز مسکراہٹ نے اس کے دلکش چہرے کو ایسا انوکھا نکھار اور سحر انگیزی عطا کی تھی کہ عباس حیدر کی نگاہ لمحہ بھر کو ٹھٹک کر اس کے چہرے پر جمی رہ گئی تھی۔ احساس ہونے پر اس نے فل فور نگاہ کا زاویہ بدلا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے عباس، اس قدر قیامت خیز حسن ایمان ہلا سکتا ہے۔ قسم سے پہلے اسے مل کر جتنا بھی مبہوت ہوئی تھی مگر اب ڈرانے لگی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسے اپنی مووی سے نکال دو؟ اسے عریشہ کی بات شدتوں سے یاد آئی جو اس نے پچھلی رات بڑے پرتشویش انداز میں کہی تھی، اور عباس نہ صرف حیران بلکہ بے حد خفا بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں تمہاری بات کا مائنڈ بھی کر سکتا ہوں عریشہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ مطلب تھا کہ اسے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اسے یہی بات چڑھانے اور مشتعل کرنے کا باعث بنی تھی۔ بات یہ نہیں ہے عباس، دیکھیے میری جگہ پر خود کو رکھ کر سوچئے، بار بار کا ملنا، ایک ساتھ رہ کر کام کرنا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ پر یہ چیز اثر انداز نہ ہو۔ عریشہ کی اپنی رٹ تھی اور عباس اتنا جھنجھلایا ہوا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اس سے باقاعدہ جھگڑنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا عریشہ کہ تم نے مجھے اتنا عام سا مرد سمجھا، لیکن میں ثابت کرنا چاہوں گا کہ
کہ میں نہ تو چھچورا ہوں نہ ہی دل پھینک۔ میرے نزدیک حسن خوبصورتی نہیں، جذبات اور محبت اہم ہے۔ خیر، ان باتوں کو نہیں سمجھو گے تم۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے سنجیدگی کے ساتھ خفا ہوا تھا۔ عریشہ کی باتوں سے اس کا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا، وہ اسے اپنے احساسات نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ اسے لاریب سے ملواتا، پھر اسے شاید اندازہ ہوتا کہ اس نے عریشہ کی خاطر کیسی بے مثال چکا چوند خوبصورتی کو ٹھکرا کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار عریشہ کی جانب سے شکوہ آیا تھا۔ وین آ گئی ہے ساحر بھائی، آپ لوگ آ جائیے، شہراز نے اس کے پاس آ کر کہا۔ تب عباس خفیف سا چونکتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ناشتہ راستے میں وین روک کر ریسٹورنٹ سے پیک کروا لیا گیا تھا۔ وین کا سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کوچ 12 کوہ سے ہو کر موٹر وے پر فراٹے بھرنے لگی تھی۔ عباس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شعوری طور پر وہ ابھی تک عریشہ کی اس بدگمانی کے اثار سے نہیں نکل سکا تھا۔ اس نے کتنے جتلاتے ہوئے انداز میں اسے کہا تھا، اس لڑکی میں اتنی صلاحیت ہوگی عباس، جب بھی آپ زندگی میں پہلی بار میری کوئی بات جھٹلا رہے ہیں۔ میرے ایک بار کہنے پر آپ نے فلموں میں کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے بتائیے، میری ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے یا پھر اس لڑکی کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا؟ طنز و تمسخر سے ڈوبی آواز میں چھپی کاٹ عباس کے جگیرے دانہ خون کو آگ میں نہلانے کو کافی ثابت ہوئی تھی۔ تم اپنی سوچوں میں آزاد ہو عریشہ، جو دل چاہے قیاس کر سکتی ہو۔ بات ذات کے پندار اور انا کے ساتھ عزت نفس کی بھی تھی۔ وہ وضاحتیں پیش کیوں کرتا؟ وہ جھوٹا نہیں تھا، اس کے دل میں کوئی چور بھی نہیں تھا۔ عریشہ کی تنگ سوچ کے اس رخ نے اسے صرف ہرٹ ہی نہیں بلکہ اذیتوں کے سمندر میں ابھرنے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری جانب عریشہ تھی، اسے کہاں توقع تھی اس سے ایسے رویے کی؟ وہ تو جیسے سلگ کر آدھی رہ گئی تھی۔ جب ہی ناراضی کے اظہار کو منہ پھلا لیا۔ خاموش تو عباس بھی تھا، ایک عجیب سا دھند آمیز غبار تھا جو اس کے دل کو ڈھانپتا جا رہا تھا۔ عریشہ نے کبھی اس کے مسائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ عباس کی بے تحاشا محبت و اہمیت کو اس نے حق سمجھ کر وصول کیا تھا، ہمیشہ اس کے جذبات و احساسات کو سمجھ کر ان کے مطابق رد و عمل کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ ان لوگوں میں شمار ہوئی تھی جو تحفے کو پا کر تحفہ دینے والے کی محبت کے جذبوں کو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سوچنے لگتے ہیں ان میں ہی کوئی خصوصیت یا اہلیت تھی کہ انہیں یہ چاہت اور محبت دی گئی۔ یہ لوگ برتری کے احساس سے لبریز، خودی کے زام میں مبتلا، خود کو ہمیشہ اعلیٰ و برتر اور خاص سمجھتے ہوئے دوسروں کو خود سے کمتر درجے پر دیکھا کرتے ہیں۔ عباس کو اتنی سی بات سمجھنے میں بھی بہت وقت لگا تھا۔ اب جب کہ سمجھ لی تھی، تب بھی وہ اس حقیقت سے نظریں چرانے کا متمنی تھا اور خوشگوانی کے احساس کو دل میں جگہ دیے بیٹھا تھا۔ وجہ اس کی عریشہ سے محبت تھی۔ اس کی نظریں سیل فون کی اسکرین پر بار بار آس لیے اٹھتی تھی۔ اسے عریشہ کی جانب سے پیش رفت کی خواہش تھی۔ وہ پہلی بار اس سے خفا ہوا تھا۔ اس خفگی کے اظہار میں بھی مان پوشیدہ تھا کہ وہ اسے اس کے نظریے کو سمجھے گی اور اسے منا لے گی۔ رات بھر وہ اس کا منتظر رہا تھا۔ صبح گھر سے روانہ ہوتے ہوئے بھی یہ آس نہیں ٹوٹی تھی، شاید یہ آس کبھی نہیں ٹوٹنی تھی، مگر انتظار کی کیفیت بڑی ظالم شے ہے۔ جہاں غسل لمحہ لمحہ پگھلاتی ہوئی تو کبھی اتنی صفاق کے برف میں دبا کر جامد کر ڈالنے پر کمر بست تھا۔ وہ بھی جامد ہو رہا تھا اور بے خبر تھا کہ کچھ فاصلے پر موجود ننھی پوری جان سے اس کی جانب متوجہ، اس کے اضطراب کی گواہ اور اس سے زیادہ بے چین و بے قرار بھی تھی۔ ساری خریداری ہو چکی تو واپسی کو مڑتے اچانک لاریب کو بابا سائیں کی دوائیوں کا نسخہ یاد آیا تھا، جسے آتے ہوئے وہ خصوصی طور پر بیگ میں رکھ کر لائی تھی کہ ان کی دوائیاں ختم ہونے کے قریب تھی۔ یہاں فارمیسی پر کچھ دیر کو گاڑی روکنا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کو مخاطب کرنا پڑا کہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا، مگر لہجہ ضرورت سے زیادہ برہم اور تلخ تھا۔ سکندر نے ٹھنڈا سانس بھر کر اس حکم کو سنا اور گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی۔ اس وقت وہ ہسپتال سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ لائیے مجھے دے نسخہ، اس نے رخ پھیر کر لاریب کو مخاطب کیا جو سر جھکائے بیگ کھنگال رہی تھی۔ اس بات پر مشتعل انداز میں سر اٹھا کر اسے گھورا۔ تم ان قریب اپنے اس عہدے سے معزول ہونے والے ہو مسٹر، بہتر ہوگا اپنی کارکردگی کو سمیٹ لو۔ حقارت زدہ انداز میں ہونٹ سکیڑ کر تنبیہ کرتی دروازہ کھول کر وہ ایک جھٹکے سے اتر گئے۔ سکندر دم بخود رہ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں یکلخت بے تحاشا جلن اور دھواں بھر گیا۔ وہ ہونٹ بھینچے ساکن بیٹھا رہ گیا۔ ہسپتال کی وجہ سے یہاں معمول سے زیادہ رش تھا۔ لاریب دوائیاں لے کر واپس گاڑی میں آن بیٹھی۔ سکندر نے بامشکل خود کو سنبھالا اور احتیاط سے اس رش سے گاڑی نکال کر پھر سے منزل کی جانب ڈال دی، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ مستحکم تھی کہ اس کا پہلے سے مضطرب ذہن لاریب کے موڈ کی تباہی کو دیکھتے ہوئے کچھ اور بھی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ سیل فون کی تسلسل سے ہوتی گنگناہٹ نے اسے چونکا دیا۔ ذرا سا غور کرنے پر جان سکا تھا یہ لاریب کے سیل فون کی رنگ ٹون تھی۔
लारेब अपने मखसूस ध्यान में बैग की जिप खोल कर सेल फोन निकाल रही थी, मगर स्क्रीन पर रोशन वकास हैदर के नाम ने उसकी उजली पेशानी पर शिकने नमूदार की थी। भला वकास हैदर उसे क्यों कॉल कर रहा था? उसे लगा लाजमी कोई बेसुरूपा बात होगी, हस्बे साबिक कोई दिल जलाने वाला फिक्रा होगा। उसने ख़राब मूड के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसका पहले से ख़राब मूड इस वक्त वकास की फजूलियात का बार नहीं उठा सकता था, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेल फिर भी बजने लगी थी। लारेब ने किसी ख्याल के तहत कॉल रिसीव कर ली। उसे याद आ गया था कि उमाइमा की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। हेलो उमाइमा, तू? उसकी मुतफक्किर पुरतशवीश आवाज़ को दबाने का बाइस वकास हैदर का बुलंद आहंग कहका था। साफ लगता था वो उसकी परेशानी को महसूस करके ही हंस उठाने में मसरूफ़ हुआ था। फ़ोन मैंने किया है और तुम्हें क्या है? तुम्हारी डियर सिस्टर का तज़किरा करके मुंह का जायका तो ख़राब नहीं करना चाहूँगा ना। जाने मन उसका बहका हुआ अंदाज लारेब को शदीद नागवारी से दो चार करके रख गया। होश में हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया है क्या? लारेब ने उसे झाड़ा। अगर वो सामने होता तो सर फाड़ने से भी गुरेज न करती, इतना ही गुस्सा आ रहा था उसे। सही कहती हो डार्लिंग, होश सिर्फ शराब ही तो सल्ब नहीं करती, महबूब हस्ती की अनकरीब मिलने वाली भरपूर और दिल फरेब कुर्बत का तसव्वुर भी छीन सकता है। तुम बिल्कुल ठीक समझी हो जाने बहारा, वो लहक लहक कर बोल रहा था। यकीनन वो हवासों में नहीं था। इतना बेलगाम और गुस्ताख तो वो कभी नहीं हुआ था। लारेब का वजूद जैसे ताकतवर यादों के ज़ेर असर भग से उड़ गया। उसने लम्हे के 1000वें हिस्से में सेल फोन को कान से हटाकर लाइन काट दी और ख़ुद को उसकी बेहुदा बकवास के असर से निकालने की सही करने लगी थी कि इस पल फिर ज़ोरों शोर से फ़ोन गुनगुना उठा। लारेब ने झुंझुला कर कॉल काटी थी। ये तय था कि अब वो उसकी कोई बकवास नहीं सुन सकते थे। कुछ रिश्ते सिवाय शर्मिंदगी और ज़हनी अजियत के कुछ नहीं देते। वकास का शुमार इन्हीं में होता था। वो सेल फ़ोन को साइलेंट पर लगाकर बैग में वापस रखने वाली थी जब स्क्रीन चमकी और वकास का टेक्स्ट मसूल हुआ। लारेब ने होंठ पेंचे और मैसेज खोल लिया। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? ओके फ़ाइन स्वीट हार्ट, आराम से वापस गांव पहुंचो। यहाँ मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। आज हर रुकावट हटा दी है, तमाम रास्ते साफ़ हैं। ऐसे खूबसूरत अंदाज में तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन पेश करूँगा कि तुम खुद भी भूल नहीं सकोगे। लारेब का चेहरा यूं जल उठा जैसे यकलख्त किसी ने मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। उसने तेज़ी से टेक्स्ट डिलीट कर दिया, मगर वजूद पर रेंगने वाली चूंटियों की सरसराहट का एहसास बढ़ता जा रहा था। क्योंकि वो अब्बास की घटिया बातों को अहमियत नहीं देना चाहती थी, मगर दिल गहरे इज़्तिराब में था। वो वकास की सोचों की आलूदगी से आगाह थी, जानती थी कि कितना बेबाक है। यह भी ढकी छुपी बात नहीं थी, मगर क्या वो रिश्तों के तकद्दुस और नज़ाकत को फरामोश करके इस हद तक गिर सकता था? वो इस मुतल्लिक फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। जान अजीब मुसीबत में अटकी जा रही थी। उसने निगाह उठाकर वहशत ज़दा नज़रों से सिकंदर के चौड़े वजूद और मजबूत शानों को देखा और इससे गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की ताकीद की। अभी अच्छा खासा सफ़र बाकी था और शाम तेज़ी से ढलती जा रही थी। खैरियत? फ़ोन किसका था? आप परेशान हैं? सिकंदर उसके जुम्बिश आबरू से उसके अंदर को पा लिया करता था। फिर अब कैसे मुमकिन था कि वो उसके इज़्तिराब से लाइल्म रहता? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर की अपनायत भी उसे शोला फशा बना गई थी। इस दर्जा तौहीन आमेज़ अंदाज पर सिकंदर को ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजरना पड़ता था। होंठों को बाहम भींचे उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बाजारों जिस वक्त गांव की हदूद में दाखिल हुई, मगरिब होने ही वाली थी। फ़ज़ा में धुंधला गुबार, खनकी और अजीब सी यासियत घुली हुई थी, मगर खुद को बामुश्किल संभाले बैठी। लारेब का चैनो करार इस वक्त बिल्कुल रुखसत हो गया जब उसने वकास की मखसूस जीप को इस चौराहे पर अपना मुंतज़िर पाया था। स्याह कीमती सूट में मलबूस, जीप के खुले दरवाज़ों से टेक लगाए खबीस मुस्कुराहट के हमरा वो उसे शैतानों का दूसरा रूप नजर आया। उसका दिल धक से रह गया। तो उसका मतलब वो महज बकवास नहीं कर रहा था, वो वाकई अपने इब्लीसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाह रहा था। सिकंदर, गाड़ी का रुख मोड़ दो, हरी अप। इज़्तिरारी कैफियत के ज़ेर असर वो सीट से उठकर सिकंदर की जानिब झुकती हुई कुछ ऐसे गैर मामूली लहजे और अंदाज में चीखी थी कि उसके लहजे में छुपी सरासमगी, वहशत और खौफ सिकंदर को ठटका के रख गया। कुछ भी कहे बगैर उसने महज हुक्म की तामील की थी। वकास को वो भी देख चुका था और इससे कबल लारेब की फ़ोन कॉल के बाद की बेकरार और इज़्तिराब को भी। ज़रूरी नहीं बात को सुनकर ही समझा जाए, मामले की गंभीरता का वो पहले से अंदाज़ा कर चुका था। लारेब जैसी लड़की ख्वामख्वाह इस हद तक बेऔसान नहीं हो सकती थी। गाड़ी की रफ्तार और तेज़ करो सिकंदर,
اور وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ لاریب کی ساری توجہ وقاص کی جیپ پر لگی ہوئی تھی۔ جب بھی وحشت بھری کیفیت میں وہ اسے بار بار ایک ہی تاکید کرتی تھی۔ سکندر کے اعصاب بے حد چکنا تھے۔ وہ بہت مشاقی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کے سائیڈ مرر میں وقاص کی مسلسل تعاقب میں آتی جیپ کو بھی وہ دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس سفر کا انجام و اختتام کیا ہونا تھا، جو اچانک ہی اندھا دھند انداز میں حویلی کی مخالفت میں جاری ہو گیا تھا۔ سورج ڈوب گیا اور تاریکی گہری ہوتی چلی گئی۔ گاڑی تنگ کچی سڑک کے بعد یک کے بعد دیگرے کہیں مڑ گئی۔ اب وقاص کی جیپ نظر نہیں آ رہی تھی۔ نگاہ کے سامنے لامحدود وسعتوں تک پھیلے کھیتوں کے سلسلے کے ساتھ بے آباد زمین تھی۔ یہاں اب سفر جاری رکھنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ کچھ سوچ کر سکندر نے یکدم بریک لگا کر گاڑی بند کر دی اور دروازہ کھولتا سرحد سے باہر نکلا۔ لاریب کو اس کی سوچ اور حکمت عملی کی بھلا کیا خبر ہو سکتی تھی، جب ہی اس کا منہ اس حرکت پر کھلا رہ گیا۔ سکندر نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور آؤ دیکھو نہ تاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا اور اپنے ساتھ تقریباً کھینچتے ہوئے وہ اندھا دھند کچے راستے پر بھاگنے لگا۔ لاریب کے حواس سلب بالکل ہی جواب دینے لگے تھے۔ وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک جوتا بھی اس کے پیر سے نکل گیا۔ یہ سب اتنا اچانک، اس قدر غیر متوقع عمل تھا کہ اس کی جیسے ساری صلاحیتیں بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آر یو میڈ؟ وہاں وہ خود کو سنبھال کر حلق کے بل چینکی، مگر سکندر کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کی بات کا جواب دیتا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی وقاص کے وہاں پہنچنے سے قبل کسی طرح بھی فصلوں میں خود کو محفوظ کر سکے۔ وہ بچہ نہیں تھا۔ صورتحال سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وقاص سے اس وقت لاریب کی عزت کو خطرہ لاحق ہے۔ اپنی پوزیشن سے تو آگاہ تھا ہی، اس وقت وہ نہتھا بھی تھا، جبکہ وقاص یقیناً تمام تیاری کے بعد ہی میدان میں اترا ہوگا۔ سکندر اگر اپنی جان پر بھی کھیل جاتا، اسے وقاص کے شیطانی منصوبے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اس کے خیال کے مطابق یہی بہترین دفاعی عمل تھا۔ لاریب کی وقتی خفگی کی اس وجہ سے اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی اور یوں ہی اسے تقریباً کھینچتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ لازماً اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا، مگر برا ہوا اس گڑھے کی وجہ سے جس میں عین اس پل اس کا اٹھا ہوا پیر جا پڑا تھا، اور وہ توازن قائم رکھے بغیر سنبھلے بنا اس گڑھے میں گرتا چلا گیا، ساتھ ہی لاریب بھی، کیونکہ اس کا ہاتھ سکندر کی مضبوط آہنی گرفت میں تھا۔ یہ سب کچھ بے حد غیر متوقع اور قیامت خیز تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی حواس بحال نہیں رکھ سکا۔ لاریب تو دہشت کے شدید احساس سمیت بے اختیار چلائی بھی تھی۔ بلبلا تو سکندر بھی گیا تھا کہ سطح پر گرتے ہی اس کا سر پوری قوت سے نیچے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا، اتنی سخت چیز سے کہ ایک لمحے کو آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، مگر اسے بروقت ہوش میں لوٹنا پڑا تھا۔ لاریب کا نرم و نازک سراپا جو اس کے حواس جنجنا کر رکھ گیا تھا، وہ اپنی جھونک میں اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ سکندر کا آہنی سینہ اس کے نرم و گداز بوجھ کے نیچے دب چکا تھا۔ لاریب کا چکرایا ہوا دماغ جیسے ہی ٹھکانے پر آیا اور اس ناگوار سچویشن کی ساری تلخی کا احساس جاگا۔ اس نے تڑپ کر فاصلہ بڑھانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ سکندر کے وجود سے اٹھتی سگریٹ اور آفٹر شیو لوشن کی مخصوص مہک لاریب کے پہلے سے منتشر حواس کو مزید خطا کر کے رکھ گئی۔ وہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں لاریب کے چہرے پر بھاپ بن کر لگ رہی تھی۔ اس لمحے سکندر کے لیے بھی خود پر قابو رکھنا انتہائی دشوار تھا، گویا یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی مگر نازک اور آزمائشی لمحہ تھا۔ چند ثانیے کو تو اسے سب کچھ بھول گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ لاریب بے آب مچھلی کی مانند تڑپ کر فاصلے پر ہو گئی اور قہر آلود موڈ کے ساتھ اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس کا چہرہ تپنے لگا، یوں جیسے آگ سلگ اٹھی ہو، جبھی اسے پھنکارتے ہوئے وہ اس کی معجب نازک صورتحال کو بھی فراموش کر گئی ہو۔ کیا منصوبہ ہے تمہارا؟ ساتھ ملے ہوئے ہو نا وقاص کے تم بھی؟ اس کا گریبان پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ پھنکاری۔ سکندر سر میں اٹھتی شدید تکلیف کی پرواہ کیے بغیر سرحد سے سیدھا ہوا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے ہاتھ بڑھا کر لاریب کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ لاریب کے تو جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ پلیز لاریب، کوائٹ پلیز، وہ لوگ تعاقب میں ہمارے، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں ہیں تو خود سوچیے، چھوڑیں گے ہمیں؟ لاریب کے زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے وجود کو نرمی سے سمیٹتا ہوا وہ اتنے رسان سے کہہ رہا تھا کہ لاریب کا خوف کی زیادتی سے بند ہونے کو دل ذرا سا سنبھلا۔ بات اڑے حواس ہونے کے باوجود پلے پڑی تھی، جب ہی نڈھال انداز میں مزاحمت تر کر کے وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کو اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سکندر نے اس کے مقصد کو سمجھا تو بنا تأمل نہ صرف اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا بلکہ اسے اپنی گرفت سے بھی آزاد کر دیا۔ ہو سکے تو سیل فون بھی آف کر دے، وہ گاڑی کو خالی پا کر فون کے ذریعے ہماری تلاش کرے گا۔ کسی قدر تناؤ سے باہر آتے سکندر نے سرگوشی کی۔ لاریب کو اس کی قربت کا احساس ہوا تو کچھ اور سرک کر دور ہوئی۔ یہ شاید کوئی پرانا کنواں تھا،
جو اب زیر استعمال نہیں رہا تھا۔ جبھی حادثے سے بچنے کی غرض سے کسی نے اس کے منہ پر جھاڑ چھنکار رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا، مگر وہ اپنی لا علمی اور اندھیرے کے باعث خطا کھا گئے تھے۔ لیکن یہ بھی غنیمت تھا، اس طرح گویا وہ بے حد گھاؤ دشمن کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے تھے۔ لاریب نے سکندر کی تاکید کے مطابق سیل فون بیگ سے نکال کر آف کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہراساں اور بے کل لگی تھی اسے، خوفزدہ ہرنی جیسی بے حد نازک لڑکی۔ سکندر کا بس نہیں چلا، اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا کر سارا خوف سمیٹ لے، مگر وہ اس پر قادر کہاں تھا۔ تمام تر استحقاق حاصل ہو جانے کے باوجود ان فاصلوں کو قائم رکھنا تھا کہ حیثیتوں کی خلیج بہت گہری تھی۔ سکندر کے اندر جنگ چھڑی تھی تو دوسری جانب وہ بھی کچھ کم خوفزدہ اور بے چین نہیں تھی۔ اس کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ وقاص کا خوف اس کے غلیظ ارادوں کا ہوا بن کر لاریب کے اعصاب کو نکارا کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کے اس کے الفاظ جیسے اسے دہکتے کوئلے پر گھسیٹ رہے تھے۔ بدن جھلس رہا تھا، عدم تحفظ کا ایسا احساس جاگا تھا کہ وہ سہم سہم کر سانس لیتی تھی۔ ماں اس کی جان حلق میں آن پھنسی اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں سرسرانے لگی۔ دور سے گاڑی کے بھاری انجن کی آواز سنائی دی، پھر یہ آواز بتدریج نزدیک تر آ گئی۔ یہی کہیں ہے وہ بدبخت، گاڑی یہاں ہے تو وہ لازمی اسے لے کر فصلوں میں چھپا ہوگا۔ ڈھونڈو اسے، مجھے ہر صورت چاہیے وہ، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ پہلے بھاری قدموں کی بھاگتی دمک ابھری تھی، پھر وقاص کی نشے سے لڑکھڑاتی ہے جان زدہ آواز نے لاریب کا رہا سہا دم بھی نکال دیا تھا۔ وہ اتنی بے اختیار سکندر کے قریب سر کر اس کی شرٹ کالر کے نزدیک سے مٹھیوں میں بھینچ کر ننھی بچی کی طرح لرزتی اس سے چپک گئی۔ سکندر اس انہونی اور اچانک افتاد پر صحیح معنوں میں جیسے دہکتے تندور میں جا پڑا۔ جس نازک جذباتی کشمکش کا وہ شکار تھا، اس پر لاریب کی یہ قربت گویا چنگاری پر تیل ڈال کر الاؤ بھڑکانے والی بات تھی۔ وہ سر تپا لرز اٹھا۔ لاریب اس کی وحشتوں سے بے خبر خود کو اس کے کتنا نزدیک لے آئی۔ وہ خزاں زدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی اور اضطراری کیفیت کے زیر اثر اس کے کاندھے سے اپنا چہرہ رگڑ رہی تھی۔ میں نے سارے کھیت اور فصلیں چھان ماری ہے سرکار، وہ دونوں کہیں نہیں ہیں۔ سکندر نے اس غضب کی آزمائشی کیفیت میں کمدار کی خوف سے لرزتی آواز سنی تھی۔ جواب میں وقاص آپے سے باہر ہوتا دھاڑتا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید وقاص نے وہاں طوفان برپا کیے رکھا تھا۔ وہ طیش میں چینکتا اور پھنکارتا رہا تھا، سکندر جیسے پل صراط پر چل رہا تھا۔ اسے کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا تھا وہ فرشتہ صفت انسان ہے، مگر وہ کسی کے جذبات و احساسات کے مخالف چل کر محض نفس کی غلامی میں فریق ثانی کے اعتماد کی دھجیاں بکھیر کر انسانیت کی سطح سے گرنے کا بھی قائل نہیں تھا۔ بھلے لاریب سے اس کا قانونی و شرعی رشتہ استوار تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ لاریب ایک مرد کی جانب سے عزت کے خوف میں مبتلا ہو کر اس کی قربت میں پناہ ڈھونڈنے آئی تھی۔ وہ اس کا اعتماد کیسے بے مول کر دیتا؟ اسے تو بس جس احساس نے قیامت کی اذیت سے دوچار کیا تھا وہ یہی تھا کہ لاریب کے نزدیک وہ آج بھی اتنا غیر اہم تھا کہ وہ وقاص سے خائف ہو کر اگر تحفظ کی خواہش میں اس کی جانب آئی بھی تھی، اس کی مردانگی اس کے جذبات کو خاطر میں لائے بغیر خود کو سنبھالیے۔ اب وہ لوگ جا چکے ہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ لاریب کے نوخیز سراپے کو رعونت زدہ انداز میں جھٹک کر خود سے دور کرتا ہوا وہ اتنے سرد انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ لاریب جو اس کی پناہ میں سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھی چونک کر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور خود کو سنبھال کر اپنا دوپٹہ کھینچا جو تقریباً ڈھلک چکا تھا۔ یہاں سے تو نکلنا بھی آسان نہیں ہوگا، میرے خدا اب کیا کریں؟ اپنی جیب سے سیل فون نکال کر اس کی ٹارچ آن کیے کنویں کی چکنی اور 5 فٹ اونچی دیوار کا جائزہ لیتا ہوا جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ لاریب نے ایک خفت زدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے ذہن پر اپنی کچھ دیر قبل کی حرکت کی شرمندگی کا غبار پھیلا ہوا تھا۔ شٹ، ایسا بھی کیا خوف، پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا خود کو ابترم خان کی اولاد۔ وہ بے دردی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔ سکندر پہلے کسی نہ کسی طرح خود باہر نکلا، پھر ہاتھ پکڑ کر لاریب کو اوپر کھینچا۔ لاریب کو صاف محسوس ہوا اس نے یہ عمل کس درجہ سرد مہری اور مشینی انداز میں انجام دیا تھا۔ ایک پل کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اسے وہیں چھوڑ کر خود چلتا بنے گا۔ انسلٹ سے کہیں زیادہ گہرا احساس حیرت زدگی کا تھا۔ اسے خاک سمجھ نہیں آ سکی سکندر کا موڈ اس قدر تباہی کے دہانے پر کیوں کر پہنچا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سکندر، اگر وہ لوگ کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہمارے باہر نکلنے کے منتظر ہوئے تو۔ گاڑی کی سمت بڑھتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ سکندر چلتے ہوئے ٹھٹک کر رکا۔ اس امکان کا خدشہ تو اسے بھی لاحق تھا، مگر اس وقت یہ رسک بھی ضروری تھا۔ بہرحال رات یہاں گزاری بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پیچھے کھیتوں کا وسیع سلسلہ تھا، عقب میں ہل چلی ہوئی زمین اور کچھ ٹنڈ منڈ درخت
اور سامنے کچھ فاصلے پر موجود ان کی گاڑی تھی۔ سر جھٹک کر سکندر نے قدم بڑھا دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے سر سے بہتے گاڑھے خون پر لاریب کی نظر جا پڑی تھی، جو بہہ کر گردن کے ساتھ اس کی سفید فراق قمیض کا ایک حصہ بھی داغدار کر چکا تھا۔ وہ یکدم ساکن ہو کر رہ گئی۔ تم زخمی ہو سکندر؟ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ اس کی تشویش بڑی قابل دید تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو سکندر خصوصیت بھری توجہ محبت کے مظاہرے پر قربان بھی ہو سکتا تھا، مگر اس وقت اندر کوئی احساس نہیں جاگا۔ وجہ یہی تھی، وہ اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے بھی روٹھا ہوا لگتا تھا۔ جب ہی کان دھرے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھی تو اندازہ ہوا وہ خبیث انسان جاتے ہوئے کمینگی دکھا دیا گیا تھا۔ گاڑی کے تمام ٹائر پنکچر تھے۔ باہر نکل کر جائزہ لیتے سکندر کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ ظاہر ہونے لگی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے سکندر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی بے نیازی و بلا تلقی کو دیکھتی لاریب کا ضبط رخصت ہو گیا تھا۔ جب بھی ڈپٹ کر بولی، خطرہ ٹل جانے کا احساس اسے اچھا خاصا ریلیکس کر گیا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے مادام، صد افسوس، اتنی سی چوٹ سے مرنے سے بھی رہا ہوں۔ سیل فون جیب سے نکال کر ڈرائیور کریم بخش سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش میں مصروف وہ اتنے جھلائے ہوئے انداز میں بولا تھا کہ لاریب حق دک رہ گئی۔ سکندر مطلق دھیان دیے بنا اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ پہلے اس نے کریم بخش کو گاڑی لے کر آنے کا کہتے ایڈریس ذہن نشین کرایا، پھر بابا سائیں کو کال کر کے انہیں مختصر گاڑی خراب ہونے بتاتے تاخیر پر پریشان نہ ہونے کی تاکید کرتا رہا۔ آپ بس آدھا گھنٹہ انتظار کریے بابا سائیں، ہم انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ اس نے وقاص کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لاریب کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ لو دوا لگا لو، زخم اچھا خاصا گہرا لگتا ہے، ابھی تک بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ لاریب نے بابا سائیں کے لیے جو ادویات خریدی تھی ان میں احتیاطاً پائیوڈین اور کاٹن کو بھی شامل کر لیا تھا، جو وہ گھر میں ہمہ وقت رکھا کرتی تھی۔ اس وقت یہی کام آئی تھی۔ سکندر نے سیل فون جیب میں رکھتے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دونوں چیزیں لے کر ڈیش بورڈ پر پٹک دی۔ منہ سے کچھ نہ کہنے کے باوجود اس کے تاثرات پھاڑ کھانے والے ہو رہے تھے۔ لاریب کی طبع نازک پر جیسے کاری چوٹ پڑی، اس نے بے ساختہ اسے گھورا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارا دماغ کس بات پر خراب ہے، مگر یہ زخم بے پرواہی کا متقاضی ہرگز نہیں ہے۔ لاؤ میں ڈریسنگ کر دیتی ہوں۔ اس نے صرف کہا نہیں بلکہ زبردستی سکندر کا سر تھام کر اپنے زانوں پر رکھا اور ہاتھ کی انگلیوں سے ٹٹول کر زخم تلاش کر کے بال ہٹا کر متاثرہ جگہ کا جائزہ لیتی زخم کی ڈریسنگ میں مشغول ہو گئی، جبکہ سکندر کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب بھلا تھی مجال اس میں کہ اس ساحرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا۔ لاریب نے اس پر اسپرٹ میں روئی بھگو کر پہلے زخم صاف کیا، پھر دوا لگا کر روئی کو زخم کے کھلے منہ پر رکھ دیا۔ سفید پٹی کو نرمی سے لپیٹ کر گرہ لگاتے ہوئے اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ زخم گہرا ہے سکندر، میرا خیال ہے اسٹیچنگ ہوگی، ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا۔ سن رہے ہو؟ اسے گمسم پا کر لاریب نے اسے کاندھے سے پکڑ کر خود سے پرے ہٹایا۔ سکندر کی نظر محض لمحہ بھر کو اس سے ملی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا اس ایک نظر میں، محبت، طلب، نارسائی، کرب، بے بسی۔ لاریب نے پورا نہیں تو کسی حد تک ضرور جان لیا تھا۔ اس نگاہ کے تقاضوں کو جب ہی خائف ہوتے فی الفور نظر کا زاویہ بدل ڈالا، اسے یکدم ہی جیسے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کا احساس جاگا تھا۔ جب ہی مضطرب ہوتی رخ پھیر گئی، خاموشی کا گہرا احساس تمام تر معنی خیزی کے باعث اس کے بیچ تھر تھرانے لگا۔ لاریب کا دل خدشات لیے دھک دھک کر رہا تھا۔ کیوں فکر مند ہوتی ہیں بی بی صاحبہ؟ محافظ لٹیرے نہیں ہوتے، وہ اپنا آپ داؤ پر لگا کر بھی اپنا فرض نبھایا کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ لاریب کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ سکندر کا یہ جتلاتا ہوا انداز اسے زمین میں گاڑ کر رکھ گیا تھا۔ کتنا چاہا تھا اس نے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ کے ساتھ اس کا سامنا کرے، مگر اسے شدید ناکامی کا شکار ہونا پڑا۔ سکندر پھر فون پر مصروف تھا۔ کریم بخش کہاں ہو تم؟ کریم بخش نے جانے کیا کہا تھا کہ وہ کھٹاک سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ نیچے تشریف لائیے، کریم بخش گاڑی لے آیا ہے۔ لاریب نے اترنے سے قبل گردن موڑ کر نیچے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھی۔ وہ بے اختیار نیچے اتر آئی تھی۔ وہ محصور کھڑی گاڑی ماحول کی خوبصورتی کو اندر اتار رہی تھی۔ ہلکے ہلکے سبزے سے ڈھکے پہاڑ ارد گرد کے ماحول کو خوابناکی تاثر عطا کر رہے تھے۔ شام دھیرے دھیرے ختم ہو کر رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں بھوربن کے ہوٹل میں قیام کا یہ تیسرا دن تھا۔ پرسوں علیل صبح وہ یہاں پہنچے تو ہر کسی نے تھکان کے باعث آرام کو ترجیح دی۔ نندنی کو ایسے میں بھی کہاں چین تھا۔ محض 1 گھنٹے کی نیند لے کر وہ چہل قدمی کو باہر نکل آئی تھی۔ ماحول کی دلکشی اور خوبصورتی نے جیسے اسے جکڑ لیا۔
خوب پیارے سے رنگوں کے مفلر، کوٹ ٹوپی میں ملبوس وہ ارد گرد کا نظارہ کرتی، سرخوشی کی کیفیت میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ماحول کی اجنبیت سے بالکل بھی خوف نہیں آیا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے سیاہ سڑک پر جو شہر تک جاتی تھی، سامنے گھاس کا میدان اور اس کے اختتام پر آسمان سے ہم کلام ہوتے پہاڑ، دائیں جانب ٹیڑھا مڑا راستہ، پگڈنڈیاں، پہاڑ، نیم تاریکی اور خوشبو کے ساتھ سبزے کی باز، انجان پھولوں کی دل لبھاتی مہک، خوفناک دریا، ایک گمان کی صورت دکھائی دیتا تھا۔ وہ محو تھی، مگن تھی، ہوتی کیوں نہ، محویت کرنے کا سارا سامان تھا، قدرتی خوبصورتی سے لے کر عباس حیدر کی ساحرانہ قربتوں سمیت۔ موسم کے تیور یکدم بدلے تھے، بے نیاز و مفرور محبوب کی طرح۔ وہ تو حیران ہو کر پل پل روپ بدلتے موسم کے تیور دیکھ رہی تھی۔ ابھی تیز دھوپ تھی، اگلے چند منٹوں میں آسمان پر بدلیاں، پھر آسمان تاریک شفاف نیلم کی طرح لگتا۔ دھوپ گم ہوتی تو منظر سائے کی چادر اوڑھ لیتا، ہر شے ہی رنگ بدل دیتی۔ گھاس کے کتنے رنگ تھے، ہر صبح قدرت گرد و نواح کے نئے روپ پیش کرتی۔ پھر وہاں کے رہائشی لوگوں کا خیرہ کن حسن، پھٹے پرانے کپڑوں میں کی سختیاں سہتے ہوئے جیسے گدڑی میں لال چھپے تھے، مگر یہ سب کچھ مل ملا کر بھی عباس کے چہرے کے آگے مانند پڑ جاتا تھا۔ وہ ایسا سورج تھا گویا جس کی آب و تاب ہی ہر منظر کو اجالا دیتی ہے۔ کل رات عباس اور اس کے دیگر ساتھی موج مستی کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے علاقائی لوگوں کے عشائیے میں ان سے گیت سنے تھے۔ آگ کا الاؤ روشن تھا اور اس کے اطراف وہ سب برا جمان تھے۔ ایسے میں نندنی کی نظریں یا تو عباس حیدر کا گھیراؤ کر رہی ہوتی یا پھر جھکی رہتی۔ وہ بے خبر اور مگن تھی، مگر عباس جو اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں اکیلی نندنی کا وہاں بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا، اس وقت کچھ اور بھی مضطرب ہونے لگا تھا جب اس نے پروڈیوسر سر آفاق کی نظروں کا حصار نندنی کے گرد باندھتا محسوس کیا تھا۔ حیران تو عباس پہلے بھی تھا جب آفاق نے انہیں آج سحر پیر جوائن کیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پیڑ گننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، بس پھل کھانے والے ہوتے ہیں۔ وہ خواری کا قائل نہیں تھا۔ جتنا بڑا رئیس تھا، اس قدر سہل پسندی اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کڑے موسم میں اس طرح آ کر کام میں دلچسپی لینا تو ہرگز سمجھ نہیں آتا تھا۔ عباس کو اپنی اس الجھن کا سرا اس وقت ہاتھ آیا جب اس نے آفاق کو نندنی کے گرد چلاتے پایا تھا۔ بات اگر یہاں تک رہ جاتی تب بھی قابل قبول اور برداشت تھی۔ آفاق کی بے باکی بڑی تھی اور وہ نندنی پر ذو معنی اور کسی حد تک چیپ فکریں بھی کسنے لگا تھا۔ آفاق کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ عباس کھل کر اسے سرزنش کر بھی لیتا۔ وہ بہرحال نندنی کے حوالے سے کسی اسکینڈل کو افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ عریشہ تو پہلے ہی اس سے اچھی خاصی بدگمان ہو چکی تھی اسی معاملے کو لے کر، جب بھی وہ چپ سادھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میں تو اسی صورت ڈانس کروں گا اگر کوئی حسین ہمراہی میسر آئے۔ شوخ گانے کی دھن پر جب ان کے کئی ساتھی اٹھ کر محو رقص ہوئے تو کسی نے عباس اور آفاق کو بھی آفر کی تھی۔ عباس تو مسکرا کر ٹال گیا، مگر آفاق نے پھر پٹڑی چھوڑ دی۔ اس کی ہوس زدہ نظروں کا مرکز نندنی کے علاوہ کس کا وجود ہو سکتا تھا؟ مس نندنی، میرا خیال ہے آپ کو جا کر آرام کرنا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ عباس کسی طرح بھی اب خود پر جبر نہیں کر سکا اور نندنی کو وہاں سے اٹھانے پر تل گیا۔ نندنی تو چونکی تھی ہی، آفاق بھی بری طرح جزبز ہو گیا۔ پاگل ہو سائر، یار چراغوں میں روشنی بجھانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ صاف بہکا ہوا تھا۔ عباس نے اندر ہی اندر تل ملا کر اس کی بات نظر انداز کر دی۔ جائیے نندنی، کل ہمیں شوٹ کرنی ہے، آپ فریش ہو سکیں گے اب کہ؟ اس کا لہجہ کڑوا اور سخت تھا۔ نندنی گڑبڑا کر یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ عباس کا بگڑا ہوا موڈ جتنے بھی پردوں میں پوشیدہ تھا، مگر وہ بے خبر نہیں رہ سکی۔ آئیے میں آپ کو کمرے تک رہنمائی کر دوں۔ آفاق بھی اٹھا تھا، عباس نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ابھی تو محفل عروج پر ہے، بھنگڑا نہیں ڈالیں گے آپ؟ وہ جیسے زبردستی مسکرایا تھا۔ لحاظ اور پردہ برقرار رہنا چاہیے تھا، یہی بہتر تھا ان تینوں کے حق میں۔ عباس جانتا تھا، آفاق بھی یقیناً سمجھتا تھا، جب ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ نندنی تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ جلا کر اس نے بستر پر جاتے جاتے کھڑکی کی جانب دیکھا، پردے تنے ہوئے تھے۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور بیڈ پر آ گئی۔ جب ہی اس کے فون کی میسج ٹون گنگنائی تھی، اس نے آگے بڑھ کر بے حد دھیانی میں میسج کھولا، مگر عباس کا نام دیکھ کر اسے جیسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ سکا۔ دل کی دھڑکنوں میں اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ اپنے روم کی کھڑکیاں اور دروازہ اچھی طرح بند کر لے، کوئی بھی ہو دروازہ نہیں کھولے گا صبح سے پہلے۔ عجیب ہدایت تھی، وہ تو جیسے ششدر ہو کر رہ گئی۔ یہ حیرانی تمام ہوئی تو اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے لبریز ہونے لگے تھے۔ اس نے کچھ سوچا، پھر نچلا لب دانتوں تلے داب کر ساری لائٹیں بجھا دی۔ اس کے بعد کھڑکی کے آگے تنا پردہ ذرا سے سرکایا۔ گلاس ونڈو سے نیچے لان کا منظر بالکل واضح تھا۔
روشنیوں سے چمکی سبز گھاس کے کتے، 2 فٹ اونچی سفید لکڑی کی گرد نما حد بندی اور آگ کے الاؤ کے گرد وہ دنیا بھر کا حسین ترین چہرہ۔ اس شب اس نے ہر خوف، ہر احساس سے ماورا ہو کر اسے جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پوری کی تھی، یہاں تک کہ عباس وہاں سے اٹھ کر چلا بھی گیا، مگر وہ مبہوت سی بعد میں بھی وہیں کھڑی رہی۔ ٹیرس کی ریلنگ کے اوپر دونوں ہاتھ جمائے وہ سائے میں ڈوبے ماحول کو تک رہی تھی۔ آسمان بالکل تاریک تھا اور ستارے بے حد روشن۔ نشیب میں آباد بستی کے کسی گھر میں روشنی چمکتی نظر آتی تھی۔ ہواؤں کی شوریدہ سری عروج پر تھی جو اس کے بالوں اور شال کو اڑائے جاتی تھی۔ یہ موسم کی شدت ہی تھی کہ ہر سو اتنی جلدی سناٹا چھا گیا تھا، ورنہ ابھی رات کے صرف 8 ہی بجے تھے۔ آج دن میں اس نے یہیں سے کھڑے ہو کر سنو فالنگ میں انجوائے کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ عباس کو اس رات کی تنبیہ کے بعد وہ سب کے ساتھ بیٹھنے سے گریز برتا کرتی۔ سب لوگ نیچے شغل میں مصروف تھے۔ فراغت کا ان کے پاس آج آخری دن تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جی بھر کے مگن تھے۔ فراز سنو مین بنانے کو سب سے زیادہ شور ہنگامہ کر رہا تھا، جس سے سب ہی محفوظ ہو رہے تھے۔ جب سب کے سنو مین تیار ہوئے تو سب سے زیادہ شاندار فراز کا ہی تھا، جس کی بلا جھجک سب نے تعریف بھی کر دی۔ یہ اتنا چارمنگ اس لیے ہے کہ میں نے ساحر بھائی کا تصور ذہن میں رکھ کر بنایا۔ ساحر بھائی اپنا ٹوپا دے، یہ ایک دم سج جائے گا۔ فراز نے عباس کے سامنے بے حد تعظیم سے جھکتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے تو عباس خفیف سا ہو کر مسکرایا اور اپنی سرحدی کیپ سر سے اتار کر اس کی جانب بڑھا دی۔ فراز نے یاہو کا بلند و بانگ نعرہ مارا، یوں جیسے دنیا فتح کر لی ہو، اور بھاگتا ہوا اپنے سنو مین کی جانب آ گیا۔ پھر بہت نزاکت سے کیپ اسے پہنائی اور بڑے سٹائل میں اسے سیلوٹ پیش کیا۔ تقریباً سبھی اس کی حرکتوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ارے ظالموں، کوئی میری تصویر ہی بنا دے میرے شاہکار کے ساتھ، وہ بسورا تو کتنے ہی ہاتھ حرکت میں آئے اور اپنے سیل فون کا کیمرہ آن کر دیا۔ فراز مسخروں کی طرح مختلف پوز دینے لگا، ماں وہ مچلا۔ جب تک سنو مین کو چھبی نہ ڈالی تو تصویر کا حسن مکمل نہیں ہوتا۔ اجازت ہے ساحر بھائی، وہ شوخی سے آنکھیں نچا کر بولا۔ ایک بار پھر کہکا پڑا، ساتھ ہی فراز نے سنو مین کو دبوچ لیا، چونکہ یہ قدم کچھ زیادہ ہی جذباتیت میں ڈالا گیا تھا۔ جب ہی سنو مین دڑام سے گر کر اس کے قدموں میں برف کا ڈھیر بن گیا، فراز تو جیسے دھک سے رہ گیا۔ یہ ٹوٹا تو اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ وہ شدید تیش میں برف ٹھوکروں سے اڑانے لگا۔ عباس کی ٹوپی ایسے میں کب اس کے پیروں تلے آئی، کب مسلی گئی، اس کا دھیان ہی کہاں تھا، مگر نندنی بے اختیار چنکی تھے اور پھر یوں ہی غصے سے چلائی، نیچے دوڑی آئی۔ اس کا پیروں کو چھوتا میکسی نما لباس اس کے جوتے کی ایڑی تلے آ کر مسلا جانے لگا، مگر اس کو پرواہ ہی کب تھی۔ اس کی آنکھیں غم و یاس کی مظہر تھی تو چہرہ دکھ کی تصویر۔ اس نے پہلے جھک کر ٹوپی اٹھائی، جھاڑی اور سینے میں بھیج لی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، سب ہک دک رہ گئے تھے۔ ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ نندنی البتہ اسی ہیجان زدہ کیفیت میں فراز پر گرج برس رہی تھی۔ شیم آن یو، سر کی عزت، اور تم نے اسے اپنے گندے بےہودہ پیروں میں رون ڈالی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل تھی۔ پھر سراز ہی گم نہیں تھا، دیگر لوگ بھی سختہ زدہ تھے۔ اس کا رد و عمل ہی ایسا انوکھا اور شدید تھا، اتنی عام سی بات اور ایسا قہر۔ خود عباس بھی بھونکچا رہ گیا تھا، جب بھی وہ صورتحال کی گمبھیرتا کے خیال سے خود آگے بڑھا۔ اوہو، اٹس اوکے مس نندنی، کیا ہو گیا؟ لائیے مجھے دے کیپ۔ عباس کو خود کو سنبھالنا پڑا کہ جن آنکھوں میں حیرت اور غیر یقینی تھی ان میں اب معنی خیزیت تھی۔ وہ نظریں نندنی اور عباس کو فسانے گھڑتی نظروں سے دیکھتی تھی۔ عباس نے آگے بڑھ کر اتنے نارمل انداز کو اختیار کیا جیسے اس کے نزدیک یہ غیر معمولی بات ہو اور بڑا واقعہ ہی نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، اب یہ اس قابل نہیں کہ آپ اسے پہنیے۔ نندنی کا لہجہ دکھ بھرا تھا، اس کی آنکھوں کی نمی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپ کو اس نے ہنوز سینے سے بھینچا ہوا تھا۔ عباس میں ہمت نہیں تھی کہ اطراف میں موجود نگاہوں کی معنی خیز کھنکھاروں کو برداشت کرتا، خاص طور پر آفاق کی نظریں جیسے انگارے تھی دہکتے ہوئے۔ واٹ نانسنس مس نندنی، بیہیو یور سیلف، بچی نہیں ہیں آپ، ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ دبے ہوئے لہجے میں اتنا مدھم بولا تھا کہ نندنی ہی سن پاتی۔ نندنی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر ساکن کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ کہے بغیر پلٹ کر بھاگی تھی۔ بیچاری عام سی لڑکی، حسن شے ہی اتنی ظالم ہے یار۔ آفاق اس کے نزدیک آ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوتا ہوا تاؤ دلانے والے انداز میں بولا تھا۔ عباس کسی طرح بھی خود پر ضبط نہ کر سکا تو اس پر بھی چلا اٹھا۔ شٹ اپ آفاق، کیپ کوائٹ، میں ہرگز کوئی بات بےہودہ برداشت نہیں کروں گا، اوکے؟ اس نے انگلی اٹھا کر کہتے اسے گھور کر دیکھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ کھولتا رہا۔ سب سے زیادہ غصہ ہی اسے نندنی پر تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کو نکلا تھا۔
واپس ریسٹ ہاؤس آیا تو نندنی کو ٹیرس پر کھڑے پا کر اس کے قدم لمحہ بھر کو تھمے تھے، پھر وہ ہونٹ پھینچے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ نندنی نے بے اختیار گردن موڑی، وہ اس کے سامنے اپنی طلسماتی سراپے کے ساتھ موجود تھا۔ عباس اس کے یوں غیر متوقع طور پر متوجہ ہونے پر تھوڑا سا حیران ضرور نظر آیا، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ کہاں جانتا تھا نندنی اس ایک شخص کے قدموں کی چاپ سن کر بھی اسے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عباس مضبوط قدموں سے چلتا اسے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا تھا۔ اس کا انداز بے حد سنجیدگی اور گمگیرتا لیے ہوئے تھا۔ نندنی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پوچھ سکتا ہوں نندنی صاحبہ، یہ احمقانہ حرکت کیوں کی آپ نے؟ اس کی سرد بے حد مدھم آواز میں تنبیہ کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ اسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ نندنی کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں حیران ہوں آپ کو اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں کہ اس قسم کا رویہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ ٹیلی فلم کے شوٹ کے بعد اگر خدا نخواستہ اسکینڈل بن گیا تو پورا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ آپ کو اپنا نہیں تو میرا خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں ہرگز بھی اس قسم کا اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ آخر میں وہ اپنی برہمی کو کسی طرح بھی ظاہر ہونے سے روک نہیں سکا۔ نندنی ہنوز خاموش تھی، کسی مجرم کی طرح سر جھکائے گمسم، البتہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ آواز کی جھنجھلاہٹ بڑھی۔ سن رہی ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ وہ بھڑکا تھا۔ نندنی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے محض سر ہلایا، پلکیں ابھی بھی نہیں اٹھی تھی، آنسوؤں میں البتہ روانی آ گئی تھی۔ عباس نے سر دھا بھری۔ رات جو میں نے ٹیکسٹ بھیجا تھا وہ پڑھا تھا آپ نے؟ عباس کی آواز میں پھر سے سرد پن غالب آنے لگا۔ نندنی کی ساری حسیات جاگ اٹھی، وہ جیسے پوری جان سے متوجہ ہوئی، سر ہلا کر رہ گئی، اور عباس کا غصہ اس کے اسبات میں جواب ملنے پر ہی آسمان کی وسعتوں پر پرواز کرنے لگا۔ یہ اثر لیا ہے آپ نے اس بات کا؟ وہ پھنکارا اور اسے آنچ دیتی نظروں سے گھورنے لگا۔ نندنی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے سراسمی ہو کر عباس کو دیکھا، جس کی رنگت شدید غصے کے باعث لال ہو رہی تھی۔ کیوں کھڑی ہے اس طرح رات کے وقت اکیلی؟ کمرے میں جائیے پلیز، میرے لیے مشکلات کو مت بڑھائیے۔ وہ چٹک گیا تھا اور نندنی اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کی پرواہ کیے بغیر پلٹ کر اندھا دھند اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ تقریباً 11 بجنے کو تھے جب عباس کو خود اس کا خیال آیا تو اس کی جانب چلا آیا۔ اس کی دستک کے جواب میں نندنی نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور پپوٹے بوجھل تھے۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی تو عباس گہرا سانس بھرتا اندر چلا آیا۔ آئی ایم سوری، رات میں آپ سے مس بہیو کر گیا، ایکچولی میں کچھ اپسیٹ تھا تو۔ عباس کی وضاحت اور معذرت نے نندنی کو ایسے تڑپا کے رکھ دیا جیسے کسی نے چابک رسید کیا ہو۔ اٹس اوکے، پلیز نو ایکسکیوز، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ٹوکا۔ بھلا یہ محبت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ دیوتا ہو کر داسی کے آگے جھکتا ہے، اچھا لگ سکتا تھا۔ عباس نے ایک نظر بغور اسے دیکھا۔ کل کے آف وائٹ لباس میں جس پر شکنیں پڑ چکی تھی، بال پشت پر بکھرے تھے، مگر اس بے ترتیبی میں بھی بلا کی خوبصورتی کے باعث ایک حسن تھا۔ اگر آپ نظریں اٹھا کر کسی کا چہرہ دیکھ لیا کریں تو اس سے اور کچھ نہ صحیح، کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ لوگوں کے رویوں اور تاثرات کا پہچان کر اپنا بروقت بچاؤ کر سکیں گی۔ عباس حیدر کا لہجہ اصلاحی تھا۔ نندنی نے بے ساختہ ٹھٹک کر الجھ کر اسے دیکھا، مگر اسے پہلے سے متوجہ پا کر اس کی نم لامبی پلکیں حیا بار انداز میں لرز کر فی الفور جھک گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں، وہ واقعی گڑبڑا گئی تھی۔ عباس نے تناؤ کی کیفیت میں مبتلا ہوتے اسے دیکھا اور سر دھا بھری۔ آفاق صاحب سے احتیاط کیا کریں، وہ کچھ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں۔ میرا کام آپ کو مطلع کرنا تھا، باقی آپ خود بہتر سمجھتی ہیں۔ میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لیجیے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے بغیر پلٹ کر چلا گیا۔ نندنی گمسم متفکر کھڑی تھی۔ میم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو شوٹ کی تیاری کریے، ساحر صاحب نے پوچھا ہے۔ نندنی اپنے کمرے میں تھی، بیڈ پر دراز متفکرانہ سوچوں میں الجھی ہوئی، جب اس کے سیل پر عباس کے اسسٹنٹ شہراز کی کال آئی تھی۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اسے قطعی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیا کرے جو یہ ناگوار سلسلہ یہیں رک جائے۔ یہ کام اس کی عادت، فطرت اور مزاج کے جتنا بھی خلاف تھا، مگر اس نے محض عباس کی قربت کی اندھی خواہش کی تکمیل کی غرض سے سراب کا پیچھا کیا، اور واقعی جیسے کسی دلدل میں آ پھنسی تھی۔ عباس نے جس انداز میں اسے آفاق کے حوالے سے آگاہ کیا تھا اور پھر ساری ذمہ داری اس پر ڈال کر بری الزما ہو گیا تھا، وہ احساس جتنا بھی حقیقت کے قریب ہو مگر اذیت سے بھرپور تھا۔ عباس کی ذات میں واقعی وہ اتنی مگن تھی کہ ارد گرد کیا ہو رہا تھا سب فراموش کر ڈالا۔ امیر کبیر مگر بھاری تن و توش کا مالک آفاق اسے اپنی حریصانہ نظروں کے ساتھ شدید قسم کے عدم تحفظ کے احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ یہ ذہنی ہیجان ہی تھا کہ وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اتنا شدید بخار تھا کہ اگلے روز اسے اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہاں اس کی بیماری کے حوالے سے سب کا یہی خیال تھا
کہ موسم کی شدت کو برداشت نہیں کر پائی اور ٹھنڈ لگ گئی۔ کہیں گھنٹوں کی غفلت کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا نیلا غبار پھیلا ہوا تھا۔ اس کا ذہن بیدار ہوا تو ساتھ ہی پھر وہی ٹینشن اس کے اعصاب پر حملہ آور ہونے لگے جس نے اس نوبت تک پہنچایا تھا۔ ارے ریلیکس مس نندنی اینڈ ٹیک اٹ ایزی۔ اسی لمحے اس کی خبر گیری کو آنے والا آواز اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھوں سے اس کی بے ہوشی کا اندازہ لگا کر ہی بے ساختہ گھبرا کر ٹوک گیا۔ اس حیات امیز آواز میں اتنی قوت تو تھی کہ نندنی کا بوجھل ہوتا ذہن جھٹکا کھا کر جاگا اور اس نے بے ساختہ گردن موڑی تھی۔ زندگی جیسے تمام تر دلکشی کے ساتھ باہیں کھولے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ گئی۔ وہ خواب آور نظروں سے عباس کو تکتی اپنی خوش بختی کا خود کو یقین دلانے لگی کہ ابھی وہ مکمل طور پر ہاری نہیں ہے۔ ابھی زندگی کی سب سے اہم وجہ اور بنیاد موجود ہے۔ عباس مجسم حقیقت بنا اس کے روبرو تھا۔ بہت پریشان کر کے رکھ دیا آپ نے، اب الوداع کہیے اس بیماری کو پلیز، دکھائیے ٹمپریچر ہے ابھی، عباس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ میں اس کی کلائی تھام لی اور نندنی کی جیسے نبض تھم گئی تھی، جسم الگ پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ لمس تھا کہ انگارہ اس نے جیسے پورے وجود کو دہکا ڈالا تھا۔ اگر عباس مزید چند سیکنڈ بھی اپنا ہاتھ نہ ہٹاتا تو لازمی وہ اپنی جان سے گزر جاتی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی، اعصاب لرز رہے تھے اور ضبط آندھیوں کی زد پر آئے پتے کی طرح لرزا تھا۔ نارسائی کا احساس اس پل جان لیوا حد تک شفاف اور بھیانک تھا، جب دوسری جانب عباس اپنے لمس اپنے قرب کی تباہ کاریوں سے یکسر بے خبر اسی متوازن لہجے میں مخاطب تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ خود کو؟ اور نندنی کو اپنا آپ دار پر چڑھا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ کیا بتاتی اور وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس کا بس ہی کیا تھا؟ یہی بے بسی کا شدید احساس تھا جس نے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے کے بعد چھلکا دی۔ اس میں تو تاب نہیں تھی کچھ بولنے کی، اسے اپنے احساسات پر کنٹرول ہی نہ رہا تھا۔ دل اتنا شاکی تھا کہ دھاڑے مار کر رونے کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس پر اپنے اس پاگل پن سے خائف ہوتے اس نے عیاں نہ ہونے کے خوف سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے ڈر تھا اس نازک ترین لمحے میں آنکھیں اس کی خواہش کی مجنونیت کے آگے ہار کر دل کا حال عیاں نہ کر دے۔ یہ بھی شکر ہوا تھا کہ عباس حیدر کی توجہ بڑھ گئی، اس کے سیل پر کال آ رہی تھی۔ وہ اسے معذرت کرتا پلٹ کر باہر چلا گیا اور نندنی خود سے لڑنے کو تنہا رہ گئی۔ میم پلیز ٹیل می، ساحر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو کچھ سین فلمائے جا سکتے ہیں۔ ایکچولی آج سنو فالنگ زوروں پر ہے نا؟ فراز کی کال دوبارہ آئی تھی۔ شراز اس کی خاموشی سے اکتا کر اپنی بات پر زور دینے کو عباس کا حوالہ دے رہا تھا۔ نندنی نے سر داہ بھری، اس نے جانا تھا اب وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں رہی ہے۔ انکار کی صورت عباس کی خفگی کا سامنا ہوتا جسے وہ ہرگز سہنے کا یارہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے ہاں کہنی پڑی اور پھر وہ اٹھ کر اپنی تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ یہ سین اسے تنہائی ہو کے کروانے تھے۔ یہ ایک امیر کبیر لڑکی کی کہانی تھی جو اس علاقے میں بغرض سیاحت آئی ہے۔ یہی اس کی ملاقات فراز یعنی ہیرو سے ہوئی تھی۔ وہ خاصی بے بسی سے تیار ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ شیلا صدیقی تھی جنہیں عباس نے نندنی کی شائع اور گریزاں نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آنے کے بعد ہائر کیا تھا۔ اس تعاون کے لیے نندنی چاہ کر بھی اس کی مشکور نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے اعصاب پر تو مووی کے کئی بولڈ سین اور آفاق کی حریصانہ نظروں کا پہاڑ جیسا بوجھ دھرا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ خود کو فریش نہیں کر پاتی نندنی، یہ آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے جو واضح رہے آپ ساحر صاحب کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ اتنے لکی ہیں کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے۔ اس مووی کے 90% چانسز کلک کر جانے کے ہیں، پھر بھی آپ بالکل ایکسائٹڈ نہیں ہیں۔ شیلا صدیقی کی حیرت اپنی جگہ بجاتی نندنی اب اسے کیا جواب دیتی، محض مزمل سا مسکرائی۔ ایکچولی میں ابھی خود کو فریش اینڈ ایکٹیو فیل نہیں کرتی، اور کوئی بات نہیں ہے، آپ بہت امپریسو اینڈ فیسینیٹنگ حد تک حسین ہیں۔ میک اوور کی تو بس فارمیلٹی نبھانا پڑتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی تعریفوں میں رطب السان ہو چکی تھی۔ تبھی نندنی کی تیاری مکمل ہوئی۔ نندنی کے چہرے پر البتہ کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہ اسی سپاٹ انداز میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ بے دلی اور یاسیت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ وہ اس پر بلو جینز پر وائٹ ٹاپ اور بہت ساری پاکٹس والی تیز گلابی رنگ کی بہت اسٹائلش جیکٹ میں ملبوس تھی۔ سر پر گلابی ہی اونی ٹوپی تھی جس کے اطراف میں سے لہراتے اس کے سلکی بال شانوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ الٹرا ماڈ سی لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر اس کی جاذبیت اور معصومیت اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح دکھا رہی تھی۔ عباس نے دانستہ اس سے نگاہ ہٹا لی۔ سامنے بلخاتی سڑک تھی، دائیں جانب آسمان چھوتے پہاڑ اور بائیں جانب گہری کھائیاں اور آڑی ترچھی ندی جو اتنی بلندی سے دیکھنے پر ایک لکیر کی
صورت نظر آتی تھی۔ آسمان نیلا تھا، چمکیلا بلور جیسا، مگر گھنے درخت اس کے اجالے کی راہ میں حائل تھے کہ وہ اپنی روشنی زمین تک پہنچا سکتا۔ اس کے ارد گرد بادلوں جیسی تاریکی تھی، کہیں کوئی ڈھیٹ کرن پتوں پر ناچ اٹھتی تھی۔ کبھی وہ بس انہی مناظر سے لطف اندوز ہوتے۔ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عباس نے گہرا سانس کھینچا اور سبزے کی باس اور جنگلی پھولوں کی مہک کو محسوس کرنا چاہا۔ یہاں تو سبزے کا بھی رنگ ہی اور تھا، اور عجیب پھول جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، بلکہ پھولوں کے رنگ بھی نئے تھے۔ عریشہ کی اس کے معاملے میں اپنائے گی ہٹ دھرمی اور بے حسی اسے ہر لمحہ اذیت دینے میں مصروف تھی۔ بھلا اس سے قبل کب اس نے بے مائگی کے احساس کو چکھا تھا، برداشت کرنے کا ہنر آتا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور کھڑکی سے باہر نگاہ کی، جہاں قدرت کی ضائی ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ ترچھی چھتوں والے گھر، پہاڑوں سے گرتے برف کی صورت جمے جھرنے اور مختلف رنگوں کے فلک بوس پہاڑ، خوبانی اور اخروٹ کے درختوں کی یہاں بہتات تھی، مگر ہر شے کو برف کی چادر بہت نرمی سے ڈھانپتی جا رہی تھی۔ ونڈ اسکرین پر وائپر گرتی برف کو ہٹانے میں مصروف تھے۔ مزید 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی روک دی گئی۔ یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا ساحر بھائی، شہراز کے کہنے پر عباس جو اپنے خیالوں میں محو تھا چونک کر متوجہ ہو گیا اور گہرا سانس بھرتا اپنی طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ باہر نکل کر اس نے جگہ کا جائزہ لیا۔ یہ نیچے وادی کو جاتا ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا جس پر پھسلن ہو رہی تھی کہ ارد گرد پھیلی گھاس پر گری برف نے راستے کو مزید دشوار بنا دیا تھا۔ ایک جانب گہری اور تاریک گھاٹیاں تھیں، دوسری جانب بہت بڑے اور اونچے پہاڑ تھے جو آسمان کے سروں سے ہم آغوش تھے۔ راستہ تنگ ہی نہیں خطرناک بھی ہے، لہٰذا دھیان سے آگے بڑھیے گا، عباس نے سر سے برف جھاڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تاکیداً کہا تھا۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اس سرسبز راستے پر ہو لیا تھا۔ سبھی بے حد چوکنا تھے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے۔ شہراز ہی یہاں سب کو گائیڈ کر رہا تھا، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ نندنی سب سے آخر میں تھی۔ وہ اتنی اپسٹ اور غائب دماغ ہو رہی تھی کہ ویسی چابک دستی اور احتیاط کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی تھی جو اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا 2 سے 3 مرتبہ پیر پھسلا، مگر وہ بروقت سنبھل گئی تھی۔ چوتھی مرتبہ یہ بے احتیاطی سے گویا لے ڈوبی تھی۔ اس کا پیر پھسلا تو وہ خود کو چاہنے کے باوجود سنبھال نہیں سکی اور دل خراش چینگ کے ساتھ ہزاروں فٹ گہری کھائی میں نیچے لڑکتی چلی گئی۔ سکندر سونے کی تیاری تقریباً مکمل کر چکا تھا۔ دھیمے سروں میں دروازہ بجا کر لاریب نے اندر قدم رکھا۔ سکندر کی حیرانی اس کی پھیل جانے والی آنکھوں سے عیاں تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ آنکھیں چار ہونے پر اس نے اپنے مخصوص تنفر بھرے انداز میں اپنی آمد کی وضاحت پیش کی۔ سکندر نے گہرا سانس بھر کر سرہانے پڑی اپنی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تم؟ بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اپنے مقصد کی بات کریے۔ اس کا چہرہ ہنوز اسپاٹ تھا۔ لاریب کو عجیب سی توہین محسوس ہوئی۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، پتہ نہیں خود کو سمجھنے کیا لگا ہے۔ وہ جل گئی تھی۔ لعنت بھیجنے والے انداز میں اسے دیکھا اور سر جھٹک کر خود کو اس احساس سے نکالا۔ میں وقاص کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تشویش کی بات تو ہے نا، اسے اتنی جرأت آخر ہوئی کیسے؟ سکندر، وہ اس سے پہلے بھی ایسی چیپ حرکت کر چکا ہے، یاد ہے جب وہ میرے بدلے میں امائمہ کو پکڑ چکا تھا، یہی میرے کمرے کے باہر؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ سکندر کے پتہ نہیں کتنے زخم ادھڑ گئے تھے۔ آپ کے خیال میں یہ بھولنے والی بات ہے؟ شک آپ نے مجھ پر کیا تھا، بلکہ الزام لگایا تھا اسی طرح رات کے وقت تفتیش کرنے آئی تھی نا؟ سکندر نے اپنی سرد نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کا لہجہ و انداز پھنکارتا ہوا تھا۔ لاریب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ اس نے بے ساختہ انداز میں نظریں چرا لی۔ ہاں بس وہ غلطی تھی میری، میں تب وقاص سے اتنی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کرتی تھی۔ اس نے بالآخر اعتراف جرم کر کے سکندر کے ہونٹوں پر زہر خند بکھیر دیا تھا۔ غلطیوں کا سلسلہ موقوف کیوں نہ ہوا پھر؟ اس کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا۔ لاریب نے چونک کر نامبہم نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ اسی برہم انداز میں پھر گویا ہوا۔ وقاص سے آپ کو ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اور مجھ سے تھی۔ کیا آپ مجھے اتنا ہی گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں؟ لاریب کا رنگ فقسا ہو گیا۔ اس نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سکندر نے یہی اکتفا نہیں کیا۔ اور گستاخی معاف محترمہ، میں بہرحال انسان ہوں، فطری تقاضوں سے مبرا نہ سمجھیے مجھے۔ اس قسم کی بے احتیاطی کسی دن مہنگی نہ پڑ جائے آپ کو۔ مزید یہ کہ اس قسم کے معاملات میں سارا قصور، ساری غلطی مرد کی ہی نہیں ہوا کرتے،
سکندر کا اشارہ اس طرح رات کو اس کے پاس چلے آنے کی طرف تھا۔ لاریب نادان نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی، جب بھی احساس ذلت اور سبکی کے ساتھ ساتھ خجالت سے بھی منجمد ہو کر رہ گئے۔ چہرہ ایسے دہک اٹھا جیسے کسی نے آگ سلگا ڈالی ہو۔ ٹھیک ہے، میں صبح بات کروں گی تم سے، تم اچھے خاصے گھٹیا ہو چکے ہو ویسے۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے وہ شدید غصے میں دل کی کیفیت کو الفاظ کا روپ دے گئی تھی جو اسے مہنگی پڑے۔ سکندر کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے جب بھی وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور لاریب کی کلائی وحشت انداز میں دبوچ کر اپنے مقابل کیا۔ میرا خیال ہے آج آپ کو شرافت اور گھٹیا پن کے درمیانی فرق کو اچھی طرح سمجھا ہی دوں۔ اس کے محض ایک زوردار جھٹکے کے نتیجے میں لاریب کسی پلاسٹک کی گڑیا کی مانند ہوا میں لہرا کر بستر پر منہ کے بل جا گری تھی۔ سکندر کے فکرے کی ذہانیت اور بلا کے زہریلے پن نے اس کے چہرے کو سراسمگی کا اشتہار بنا دیا تھا۔ دھڑکنوں میں جیسے طوفان برپا ہو کر رہ گیا تھا۔ سکندر کے چہرے پر وحشت آمیز غیظ بھرے تاثرات تھے اور تیور حد سے بڑھ کر جا رہا نا۔ میں مذاق کر رہی تھی سکندر، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کا سارا اعتماد اور تنہا سکندر کے غیظ و غضب کے سامنے پل بھر میں رخصت ہو گیا۔ ثابت ہوا تھا وہ جتنی بھی بے نیاز اور روڈ بنتی تھی اندر سے عام سی لڑکی تھی، خطرے کے وقت پانی پر بلبلا ثابت ہونے والی۔ مگر سکندر کا غم و غصے سے سلگتا دماغ اس وقت کسی مصلحت یا گنجائش کا متقاضی نہیں تھا۔ وہ تیش سے مبھرا ہوا تھا جب ہی اس پر جھک کر جاہریت بھرے انداز میں اس کا چہرہ اپنے بے رحم سخت فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا۔ تمہارے نزدیک میں سر سے پیر تک مذاق ہوں؟ میری عزت نفس، میری مردانگی، میری انا کسی کو بھی خاطر میں لانا تمہاری توہین ہے؟ تمہارے نزدیک میں موم کا پتلا ہوں کہ تم جب جی چاہے جس انداز میں چاہو مجھے استعمال کرو اور پھینک دو؟ میں تمہیں بتانا چاہوں گا لاریب بیگم کہ میں انسان ہوں، جیتا جاگتا، جذبات و احساسات سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نزدیک یہ ایک بے معنی کھیل ہوگا مگر میرے لیے نہیں، یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ بن چکا ہے۔ وہ اس کی ہراس سے پھٹ جانے والی نم آنکھوں کو گھورتا ہوا پھنکار کر بولا۔ لاریب کی اس کے خوفناک تیوروں کے آگے حواس باختگی کا عالم بھی عجب بے بسی لیے ہوئے تھا۔ مارے سبکی و توہین کے ضبط کا پارا تمام ہوا تو ٹپ ٹپ آنسو اس کی لامبی پلکوں سے ٹوٹ کر بکھرے اور سکندر کے ہاتھ بھگونے لگے۔ سکندر یوں ٹھنڈا پڑ گیا جیسے کسی نے بھڑکتی آگ یکلخت پانی ڈال دیا۔ یہاں سے چلی جاؤ لاریب، اور کوشش کرنا مجھے آئندہ اس طرح سے ڈسٹرب نہ کرو۔ میں ایک بار پھر تم پر رحم کھا رہا ہوں، حالانکہ نہ تو تم اس قابل ہو نہ مجھے اس کی خواہش ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اب مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہ کرنا ورنہ انجام کی ساری ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ اسے چھوڑ کر سیدھا ہوتا ہوا وہ بے حد سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ لاریب کا وہ حال تھا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ وہ اٹھ کر اندھا دھند بھاگی۔ اس طرح کے سکندر کو گمان گزرا وہ اس کی آخری بات خاص طور پر ڈھنگ سے سن بھی نہیں پائے۔ اس پر عمل کرنا تو دور کی بات تھی۔ توہین کا سلگتا ہوا احساس اسے خاکستر کرنے لگا۔ وہ بستر پر اوندھے منہ گرا تو گلابی خوشنما دوپٹے سے چہرہ مس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ لاریب کا دوپٹہ بستر پر پڑا تھا جو وہ یہی چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ خاصے عجیب سے احساسات سے مغلوب ہو گیا۔ جب بھی آتی ہو شدید ترین کرب کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتی ہو لاریب بیوی، یہ بے پرواہی تو اچھی بات نہیں۔ وہ اٹھا تھا اور دوپٹہ اٹھا کر الماری کے سب سے نچلے خانے میں اس کے سنہری جھمکے اور ٹوٹی ہوئی سرخ چوڑیوں کے ٹکڑوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اب طے عشق کی جگہ عجیب سا دلگداز احساس تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ مجھے اس کی بات تو تحمل سے سننی چاہیے تھی۔ پریشانی بانٹنے کے بجائے میں اپنے ہی غم کو ریدنے میں لگا ہو جاتا ہوں۔ یہ تو محبت کے ادب کے سراسر منافی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ ملول سے انداز میں لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹنے کے بعد کروٹیں بدلتا خود اپنے اوپر خفا ہوتا رہا تھا۔ وہاں اس ویران اور سنسان جگہ پر یکلخت افراتفری مچ گئی تھی۔ حادثہ ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص اعصاب کو کشیدہ ہونے سے نہیں بچا سکا، جبکہ عباس حیدر کی پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسی لمحے تاریخ اور گہری کھائی میں خود اتر کر نندنی کو زندہ نکال لانے پر تلا ہوا تھا، مگر اسے بڑی مشکلوں سے روکا گیا۔ ٹیک اٹ ایزی ساحر بھائی، مس نندنی کو میں یہاں سے ٹارچ کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں، مطلب یہ کہ وہ لڑک کر بہت نیچے پستی میں جا گری ہیں۔ ہم یہاں سے انہیں احتیاط سے نکال سکتے ہیں، مگر بے احتیاطی خطرناک ہو سکتی ہے۔ شہراز جو پگ ڈنڈی پر لیٹ کر بھاری ٹارچ سے نیچے گھاٹی میں روشنی ڈال کر جائزہ لینے میں مصروف تھا، اچھی خبر کے ساتھ پرجوش انداز میں اٹھا، مگر عباس جھنجھلا سا گیا تھا جب ہی غصے میں اس پر الٹ پڑا۔
کمال کرتے ہیں آپ شراز صاحب، معاملہ انسانی جان کا ہے، احتیاط کا دامن پکڑے بیٹھے رہیے تو کوئی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ ہٹیے آپ، میں خود دیکھتا ہوں۔ وہ اتنے حتمی، دو ٹوک اور قطعی انداز میں بولا تھا کہ پھر کسی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی، اور وہاں موجود ہر شخص نے حیرت و تحیر کے عالم میں دیکھا کہ عباس نے اپنی جان کو کھلے خطرے میں ڈال کر کھائی میں اترنے کے بعد نندنی تک رسائی حاصل کی تھی۔ وہ سب اوپر حق تک ہی رہ گئے تھے۔ ساحر بھائی، آپ واپس چل کر نہیں آئیے گا، یہ سراسر رسک ہے، آپ رکیے، میں کرتا ہوں کچھ۔ شراز ہنوز اسی انداز میں لیٹا ہوا ٹارچ سے ان دونوں پر روشنی ڈال رہا تھا۔ عباس نندنی تک پہنچنے میں تو احتیاط سے کام لے چکا تھا، وہ تنہا تھا اور پتھروں کی آڑ اور سہارا لے کر نیچے اتر گیا تھا، مگر واپسی پر نندنی کے بے ہوش وجود کو لے کر یہ مرحلہ طے کرنا ہرگز بھی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے پاس پیراشوٹ کی رسی اور دیگر ضروریات کی ساری چیزیں موجود تھیں جو کسی ایسے ہی حادثے کی صورت میں احتیاطاً رکھ لی گئی تھی، مگر عباس نیچے اترتے ہوئے اس احتیاط کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ دراصل وہ نندنی کے ساتھ ہو جانے والے اس حادثے کی وجہ سے اتنی تشویش اور فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا کہ حواس سلب ہو گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس پل ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ مگر اب نندنی کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد وہ قدرے ریلیکس تھا۔ جس جسم کا لباس نندنی پہنے ہوئے تھی، جسمانی چوٹوں سے تو بچت ہو گئی تھی، ہاں البتہ چہرے کے ساتھ گردن پر کچھ خراشیں ضرور تھیں جن سے خون رس رہا تھا، اور بے ہوشی کی وجہ خوف کی گہری علامت ہی ہو سکتی تھی۔ عباس نے احتیاطاً اس کی دھڑکن چیک کی تھی جو نارمل تھی۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس دیا۔ چند لمحوں کے توقف سے اوپر سے رسی نیچے پھینکی گئی تھی، جس کے ساتھ عباس کو اپنے ساتھ ساتھ نندنی کو بھی باندھنا تھا تاکہ پیر پھسلنے یا پھر لڑکھڑانے کی صورت میں وہ کھائی کی تاریکیوں میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ مگر در حقیقت کٹھن اور اعصاب شکن مرحلہ یہی تھا۔ وہ جتنا بھی لا تعلق اور بے نیاز رہتا تھا، مگر ایک یکسر غیر انجان نوجوان لڑکی کو خود سے اتنا نزدیک لا کر رسیوں سے بندش کرنے کا تصور ہی اسے عجیب سی کنفیوژن میں مبتلا کر رہا تھا۔ محض 1 سال قبل جب وہ خود بطور ہیرو فلموں میں کام کرتا تھا، تب اس کے لیے یہ بے حد معمولی اور عام بات تھی، مگر عریشہ سے شادی کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وجہ یہی تھی، وہ عریشہ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اب اس کے آس پاس ایسی کسی بات کا خیال بھی عجیب تھا۔ ایک لمحے کو وہ پچھتایا بھی، خواہ مخواہ جذباتیت میں خود نیچے اترنے کی جلدی کی یہ کام ذرا تحمل اور بردباری کے مظاہرے کے ساتھ کسی سے بھی لیا جا سکتا تھا، مگر اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کر بھی نہیں تھا۔ برف گرنے کی رفتار میں تیزی اور شدت آ رہی تھی، اوپر سے اس سے بار بار پوچھا جا رہا تھا اگر وہ ریڈی تھا تو پھر اس کو کھینچا جاتا۔ اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے اس ناگوار کام کو انجام دینا شروع کیا۔ پہلے اس کو اپنے کمر کے گرد لپیٹ کر گرہ مضبوط کی، پھر ہنوز بے سود پڑی نندنی کے لوح دیتے سحر انگیز وجود کو ایک بازو کے حصار میں سمیٹ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے ڈولتے جسم کو اپنے گھٹنے پر ٹکا کر اسے اپنے ساتھ باندھنا شروع کیا۔ یہ کام گرتی ہوئی برف اور اس کی کیفیات کی بدولت مزید دشوار ہو چلا تھا۔ اسے اس پل شدت سے عریشہ کے ساتھ ہونے والی اپنی دھواں دھار لڑائی کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا جو محض اس کے حسن و خوبصورتی کے باعث اسے ریفیوز کرنے کا ٹھان چکی تھی۔ پتہ نہیں عریشہ کا ذہن اس قسم کی صورتحال تک رسائی حاصل کر سکا تھا کہ نہیں، مگر وہ ضرور اس وقت خود سے نظریں چراتا اس طرح مضطرب ہوا چاہتا تھا۔ اگر عریشہ کو یہ سب پتہ چل جائے تو وہ اس کی دلی حالت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ رسی کو کھینچ لیا گیا۔ عباس پرانگدہ ذہن کے ساتھ اوپر چڑھنے کی کوشش میں اتنی بار پھسلا کہ اوپر موجود انہی کی سمت متوجہ لوگ پریشان اور متفکر ہو گئے تھے۔ دوسری سمت نندنی تھی جسے عین اس لمحے ہوش آ گیا تھا جب وہ اسے سنبھالے تقریباً کھائی کے سرے پر موجود اپنے ساتھیوں کا سہارا لے کر نیم پختہ سڑک پر گرنے کے انداز میں شکستہ سا بیٹھا تھا۔ نندنی اس کے جسم سے بندش کی بنا پر وہ ایک طرح سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، حواسوں سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ قربت تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچی تھی۔ بے اختیار ایک کرہا اس کے لبوں سے آزاد ہوئی اور عباس ان بندشوں کو کھولتا چونک کر اس کی سمت متوجہ ہو گیا، لیکن اس سرسری بے حد خجالت امیز نگاہ کو وہ فی الفور چرا بھی گیا تھا، جبکہ نندنی کی تو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیکار ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہاں موجود دیگر لوگ اسے ہوش میں پا کر اس سے خیریت کے متعلق سوال کر رہے تھے، مگر وہ کچھ سنتی تو کہتی بھی کچھ۔ ایک عجیب سی دیوانگی کا قبضہ سا اس کے حواسوں پر، نظریں دیوانوں کی طرح عباس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے لیے عباس کے چہرے میں اتنی کشش، اتنی جاذبیت تھی کہ صدیوں تلک بھی نظر ٹکا کر دیکھتی تو بھی نیت سیراب ہوتی نہ دل بھرتا۔ تم لوگ کھڑے تماشا دیکھنے کے بجائے یہ بندشیں کھلوا کیوں نہیں دیتے؟ میری جان مصیبت میں پڑی ہوئی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ وہ عباس حیدر کے غصے میں پیچ و تاب کھاتی سرد آواز پر جیسے
ख्वाबों की हसीन राह गुजर पर चलते यकदम खौलते हुए पानियों में आन गिरी। अल्लाह जाने अब्बास उसकी इस दीवानगी को समझकर जानकर ही इतना खफा हुआ था कि बिला दरीग इतनी महतहतों पर बरस पड़ा था, या कोई और वजह थी। जो भी था, जैसे भी था, नंदनी के लिए बेहद तकलीफ, हतक और जिल्लत का सबब था। वो जैसे किसी सुनहरे जाल में फड़फड़ाई। अब्बास की पुरकशिश आंखों में कहर सा सामान तासुरात उसके अलावा किसके लिए हो सकते थे? उसने समझा था तो धड़कनों में भौंचाल उठा हुआ था, यकदम थम सा गया था। ऐसा लगता था कि आवाज़ की मदद की थी। जैसे ही बंदिशें ढीली हुई, नंदनी सरहद से फासले पर हो गई। उसके तन बदन में क़यामत की हदतें और मलाल था। देखा जाता तो इस आग में अब्बास का कुछ बिगड़ा नहीं था और उसका कुछ बचा नहीं था। वापस गाड़ी तक आते उसके आंसू बेआवाज़ बहते रहते। शूट एक बार फिर मुलतवी हो गया था और अब्बास का मूड सिर्फ इसी एक बात को लेकर तो इतना कहर आलूद नहीं हो रहा था। आई थिंक आपको कोई अंदरूनी शदीद चोट आई है मैम। फराज को इसके इस तरह ज़ारो कतार रोने की यही वजह समझ में आई थी। नंदनी के दिल पर किसी ने जैसे पैर रख दिया। चोट तो लगी है, और इतनी गहरी जिसका इलाज अब उम्र भर ना हो सके। क्या कोई बरजुक से भी जिंदा सलामत बचकर निकला है? मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था। मुझे ऐसा फैसला करना ही नहीं चाहिए था। उसके आंसुओं में शिद्दत और रवानगी आने लगे। अब्बास का मूड इतना ख़राब था कि वो बाकी सबसे रुख फेर कर बैठा हुआ मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था। नंदनी के लिए यही रवैया तकलीफ़ और बेपनाह अजियत का बायस था। जिन आंखों में अपने लिए मोहब्बत के चिराग जलते देखने की ख्वाहिश थी, उनमें बेजारी, कोफत और नागवारी और नापसंदीदगी को देखना उसके लिए सब्र और ज़ब्त की सारी तनाबें तोड़ गया था। इसके वजूद में जहर भर रहा था, ऐसा जहर जो हर पल उसके वजूद को नीला करता जा रहा था। एक हाथ में ख्वाबों की दौलत, एक हाथ में कासा लाए हैं। हम खाक नशी तेरी चौखट पर एक सजदा करने आए हैं। तुझ माने या अब रद्द कर दे, जो चाहे वो हालत कर दे। हम दूर से चलकर आए हैं, एक अर्ज़ तमन्ना लाए हैं। कोई शहज़ादा किसी जंगल से आने का रास्ता भूल गया। एक शहज़ादी के हाथों में जो फूल है मुरझाए हैं, जो दूर कहीं से आता है, चुपचाप चला भी जाता है। उसे देखकर किसी रोज़न से जो तूने ख्वाब दिखाए हैं। कोई सहरा पार नहीं भटका, कोई दरिया बीच नहीं डूबा। ये झूठे सच्चे किस्से तो कुछ लोगों ने फैलाए हैं। एक उम्र खल्श तो रहनी है, बस तुझसे बात ये कहनी है। जब वक्त गुजर जाए तो यहाँ कुछ लोग बहुत पछताए हैं। नंदनी ने इस गज़ल को अपनी डायरी में नोट किया, बार बार पढ़ा और फिर फूट फूट कर रोई गई। हाँ, यही अंजाम होना था उसकी वहशत भरी मोहब्बत का। नारसाई और ख़वारी के हाथों ये अंजाम कि वो अज़ खुद ये फ़ैसला करे, उस शख्स से दूरी इख्तियार कर ले जिसे उसने एक उम्र की आबला पा तलाश के बाद खोजा और पाया था, मगर नहीं पाया ही तो नहीं था। यही तो अज़ियत व इज़्तिराब की असल वजह थी। उसे सर्दी कभी पसंद नहीं रही थी। वो सर्द मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मगर अब्बास की वजह से उसने सर्द मौसम को बर्दाश्त किया था। मगर वो अब्बास का सर्द रवैया नहीं सहार सकी। उसके रवैये की सर्द मोहरी, लहजे की तपिश रूह को झुलसा रही थी। उसकी आंखों का वो जामुद तासुर, वो तो जैसे बर्फ़ में दब जाने वाली लाश की मानिंद अकड़ गई थी। कितना तकलीफ़ दे था ये, मगर सच था। ऐसा सच जिससे वो नज़रें चुरा ही नहीं सकती थी। नसीब के बगैर कुछ नहीं मिलता, चाहे जितनी भी जद्दोजहद कर ली जाए। वो उसे नहीं मिला। अब्बास के लहजे की तब्दीली और आंखों की नागवारी ही थी जिसने उसकी दुनिया ज़ेरो ज़बर कर डाल दी थी। वो सब कुछ सह सकती थी, बस यही नहीं जो उसने अब्बास के चेहरे पर, अब्बास की नज़रों में अपने लिए एहसास देखा था। मोहब्बत और इज़्ज़त में चुनाव का मरहला आया तो दिल की तमाम तर गिरयाउज़ारी और बर्बादी और इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए उसने इज़्ज़त का इंतखाब कर लिया था। ये मरहला जितना भी कठिन था, मगर इसके सिवा चारा नहीं था। जाने मज़ीद कितनी देर वो बिलखती और सिसकती रही थी। फिर उठकर वाशरूम में गई, अच्छी तरह मुँह धोया, फिर चेहरा तौलिए से पूंछ कर बाहर आ गई। बेड पर पड़ा अपना स्कार्फ उठाकर अच्छी तरह खुद को कवर किया, फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर कदम रख दिया। राहदारी अबूर करके अब्बास के कमरे के बाहर आन रुकी। मुझे साहिर साहब से ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं इस वक्त उनसे मिल सकती हूँ? उसने इसी वक्त कमरे से बाहर आते शहराज को मुखातिब किया था, तो भी इसकी आवाज़ बोझल थी। ओह आइए मैम, साहिर साहब मीटिंग में हैं, मैं उनके ऑर्डर पर आपको ही बुलाने आ रहा था। शहराज ने शाइस्तगी से कहते उसे बेहद ताज़ीम देते हुए दरवाजे से हटकर रास्ता दिया।
نندنی کچھ کہے بغیر دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ عباس سامنے ہی صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کی صورت سے ہی بے پناہ سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ دیگر لوگ آس پاس صوفوں پر براجمان تھے۔ آئیے محترمہ، مجھے آپ سے کچھ اہم ڈسکس کرنا ہے، عباس نے رسان سے کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صاف لگتا تھا جو بھی بات تھی ابھی تک اس کے انتظار میں آشکار نہیں کی گئی تھی۔ نندنی نے اس کی بات نظر انداز کی اور یوں ہی کھڑی رہی، گلا کھنکھار کر۔ اسے مخاطب کرنے سے قبل اس نے جھکی نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے جو بے حد اہم ہے، مجھے امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا بہت لاس ہوگا، مگر میں خمیازہ بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی اس فلم میں کام کرنے سے قاصر ہوں، یہ ایڈوانس کا چیک ہے۔ ایک بار پھر معذرت۔ اس نے جتنی بھی دقت سے سہی مگر اپنا فیصلہ بہت واضح انداز میں پہنچا دیا تھا۔ کمرے میں یکلخت سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ دم بخود تھا۔ متحیر تو عباس بھی تھا، جس کام کی خاطر اس نے یہ ہنگامی میٹنگ کی تھی اور جسے کرتے وہ کسی حد تک کنفیوز بھی تھا، اور اس چھوٹی سی عام سی لڑکی نے کتنے دھڑلے سے کر دکھایا تھا۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ میرا خیال ہے مس نندنی اس حادثے سے خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ یہ سراسر حماقت ہے میم، پلیز اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے، کیونکہ ایسے گولڈن چانس زندگی بار بار نہیں دیتی۔ محترمہ، آپ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہی ہیں۔ آپ کا وہ کریئر جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا خطرے میں جا پڑے گا۔ آپ جتنا بھی سر پٹخے کہ ساحر صاحب نے آپ کو نہیں نکالا، بلکہ آپ نے خود ان کی فلم میں کام سے انکار کیا، کوئی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر مان کر نہیں دے گا۔ مختلف تبصرے اور مشورے یکایک ابھرنے لگے۔ اس کے اس فیصلے کو سراسر جذباتیت اور بے وقوفی سے تعبیر کیا جا رہا تھا، مگر وہ مطمئن اور مضبوط نظر آ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، گڈ بائے۔ اس نے چیک وہاں رکھا اور عباس سے نگاہ ملائے بغیر تیزی سے پلٹ گئی۔ عباس شاکڈ تھا۔ وہاں وہ سنبھلا اور نندنی کا صوفے پر بے پرواہی سے ڈالا گیا چیک چپٹ کر خود بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ گیا۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والی نندنی اسے یوں لال بھبوکا چہرے کے ساتھ روبرو پا کر دھک سے رہ گئی۔ اس اچانک اور حتمی فیصلے کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ اس کا لہجہ خشک، روکھا اور بے تحاشا برہم تھا۔ نندنی کا دل مٹھی میں آ گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ بٹ شٹ یور ماؤتھ۔ محترمہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں جانتی ہوں میں آپ کے ساتھ بدعہدی کر رہی ہوں، مگر مجھے ہر صورت اس فیصلے کا محرک جاننا ہے۔ ایسے نہیں جا سکتی آپ۔ وہ اس کی بات پھر سے کاٹ کر حلق کے بل چینکا۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی جو کام وہ خود کرنے جا رہا تھا ایک بار پھر صرف عریشہ کو منانے، عریشہ کی خوشی کی خاطر، وہ اگر کسی اور نے کر دیا تو اس کی انا پر اتنی کاری ضرب کیوں لگی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے، جواب دینے کی پابند ہیں آپ۔ عباس کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا۔ نندنی دہل سی گئی۔ میں اس کی وجہ بتانے سے قاصر ہوں۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کا بہت شدید نقصان ہو چکا ہے۔ یہ میرا کنگن رکھ لیں، اصلی جواہر لگے ہیں اس میں۔ کسی حد تک تو آپ کا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کہ سبکی و تذلیل سے بھڑک اٹھنے والے عباس کا ہاتھ سناٹے کی تھپڑ کی صورت نندنی کے حواس چھین کر لے گیا تھا۔ اسے توقع ہی کہاں تھی عباس کی اتنے شدید رد عمل کی، جو بھی گال پر ہاتھ رکھ کے پتھرائی ہوئی سی کھڑی رہ گئی۔ آپ خود کو بہت برتر سمجھتی ہوں گی اس دولت کی وجہ سے، مگر ہر نقصان نہ تو پیسے سے بھرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی کسی شخص اس پیسے کے آگے بکنے والا۔ سنا آپ نے؟ عباس کی آنکھوں سے پھوٹتا دہکتا آتش فشاں نندنی کو بھسم کرنے لگا۔ اسے لگا وہ کسی بھی پل حواس کھوتی لہرا کر فرش پر جا گرے گی۔ مارے ذلت رنج کے اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ عباس ہونٹ بھینچے کچھ دیر یوں ہی کھڑا اسے سسکتے دیکھتا رہا، پھر سر چٹک کر پلٹتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ نندنی کا بایاں گال سرخ ہو کر انگلیوں کے نشان ابھار چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر عباس نے اپنے منتظر لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا موڈ ایسا آتش فشانی ہو رہا تھا کہ کسی کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ سب عجلت میں ایک دوسرے کے پیچھے نکل گئے۔ عباس ہونٹ بھینچے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا تھا، پھر اضطراری کیفیت کے زیر اثر آگے بڑھ کر سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ کش لے کر دھواں بکھیرتے ہوئے بھی وہ بے حد مضمحل نظر آتا تھا۔ کل کے نندنی کے حوالے سے اس واقعے نے اسے خود اپنے آپ سے خفت زدہ کر دیا تھا۔ جب ہی اس نے عریشہ سے خود ساختہ جھگڑے میں موجود انا کو نکال دیا تھا تو وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ اسے عریشہ کے خدشات درست لگے تھے، بلکہ وہ اپنے تہی خود کو عریشہ کا مجرم بھی سمجھ رہا تھا۔ فیصلہ نندنی کے خلاف ہوا تو اس نے عریشہ سے رابطہ کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل وہ ضد میں تھا اور عریشہ کی جانب سے پیش رفت چاہ رہا تھا۔ عریشہ کا اس سے رابطہ نہ کرنا اس کی بے حسی
कठोरपन, नखवत और सरकशी की अलामत थी, जिसने अब्बास को बहुत हर्ट भी किया था, मगर वो उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता था कि इन मामूली बातों को अहमियत देकर, दिल में रख कर बुग्ज पालकर अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को ज़ायल नहीं करना चाहता था। उसने अरीशा से रब्ता करना चाहा तो काफ़ी देर कोशिश के बाद समातों को अरीशा की सर्द और रूखी आवाज़ सुनने को मिली, मगर वो दिल बुरा नहीं करना चाहता था। खैरियत है ना अरीशा, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी मेरी? ख्याल आ गया आपको मेरा? इस हुस्न की शहजादी, हूरों की मलका की नाज बरदारियों से निजात मिल गई। अब्बास का दिल इस तंज पर खफत व तनफुर से भरता चला गया। वो होंठ भींचे उसकी खफगी सहता रहा। मैं तुम्हारी इस नाराज़गी की वजह से ही अरीशा नंदिनी को अपनी फिल्म की कार से निकाल चुका हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कितना नुकसान हुआ। रुपया पैसा एक तरफ, मेरा करियर, मेरा इमेज दाव पर लगता है। अरीशा, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। मूड तो ठीक करो अपना। अरीशा के बरक्स उसका लहजा मदम था। इसमें जो अपनायत और खसूसियत के साथ मान था वो सिर्फ अरीशा के लिए ही था। मोहब्बत के सफ़र में सारा बर्डन उसके सर होता है, जो उसका बेड़ा उठाता है। जिसने चाह की होती है वो जानता था जब भी कभी भी अरीशा पर किसी किस्म का कोई दबाव डाला था ना, उससे कोई मुतालबा किया था, वो तो आज तक उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही खुद को ढालता आया था। इस वक्त भी उसे खुश करना, मनाना चाहा, मगर अरीशा को कितना एहसास हुआ और उसने किसी हद तक कदर जानी, इसका इजहार उसके अल्फाज से बाखूबी लगाया जा सकता है। निकाल दिया तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से तो नहीं किया। अगर ऐसा करना होता तो इस वक्त करते जब मैंने कहा था, उसने तलखी से कहा और अगले लम्हे फ़ोन काट दिया। अब्बास के वजीह चेहरे पर एक साया लहराने लगा। अरीशा की शदीद नाराज़ी उसकी बेचैनी को बढ़ावा दे रही थी। वो शिकस्ता हो रहा था। उसकी हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि अरीशा उसे समझे, उस पर एतमाद करे, ताकि वो अपना काम पूरी तवज्जो से कर सके। वो जानता था ये शोबिस की दुनिया थी, जहाँ राई का भी पहाड़ बनता था। ये तो फिर बहुत बड़ी बात होती। वो खामखा खबरों में रहने और स्कैंडलाइज्ड होने को सख्त नापसंद करता था, मगर अरीशा ने उसके लिए हमेशा ऐसे मसाइल पैदा किए थे कि वो बार बार अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो जाता था। दूसरा शदीद और कारी वार उसे इस वक्त सहना पड़ा था। नंदिनी ने उसके पूरे पैनल के सामने इनकार का तमाचा उसे मारा। ये इस जैसे मशहूर और मारूफ नामवर डायरेक्टर की ज़ात की इंतहा थी, जिसकी फिल्म में काम करने को शोबिस के चमकते सितारे बांगो दहल अपनी खुशनसीबी गरानते थे। एक गैर मारूफ, बिल्कुल नई आने वाली लड़की ने उसकी फ़िल्म साइन करने के बाद खुद ही रद्द भी कर दी थी। उस पर हद ये कि एडवांस का चेक वापस करते अपने पास से खैरात देने की भी कोशिश की। वो हवासों में रहता भी तो कैसे? गोया सबकी और तज़हीक की भी हद हो गई थी। हालांकि जब अरीशा की नाराज़गी दूर करने को ही सही उसने नंदिनी को अपनी कार से निकालने का फ़ैसला किया था, तो ये ज़्यादती का एहसास उसके दिल पर किसी बोझ की तरह धरा था। सर, मैम नंदिनी वापस जा रही हैं। उसके सेक्रेटरी का फ़ोन उसके सेल पर बड़ी अहम इत्तला के साथ आया था, जो उसने के इश्तियाल को मज़ीद बढ़ा गया। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो जवाबन फाड़ खाने को दौड़ा। सर वो शट अप, उस ज़ोर से दहाड़ा और सिलसिला मुनक़ता करके सेल फोन उसी मुश्तइल अंदाज में दीवार पर दे मारा। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मारे तजलील के वहशी और पागल हुआ जा रहा था। सालिया हॉल कमरे के हाफ वाइट मखमली सोफे पर दोनों टांगे ऊपर रखे चौकड़ी मार कर बैठी अपनी पाटदार आवाज़ का जादू जगा रही थी। तिरछी नज़रें लाउंज के खुले दरवाजे से नजर आते फराज पर थी, जो अभी कुछ देर पहले घर पहुंचा था। झुंझलाया हुआ, बेहद खफा और नाराज़, हर किसी की बात के जवाब में काटने को दौड़ने लगता। उफ़ो, आखिर आपको हुआ क्या है बरादर? इस नाराज़गी और अचानक वापसी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आप तो शूट के लिए नॉर्दर्न एरिया गए थे ना? नबील कॉलेज से वापस आया तो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए बोला, सारी किसी का दिल तोड़ने और दिखाने की सजाएं हैं, अजाब तो भुगतना पड़ता है फिर। सालिया ने मज़ा लेकर कहा और उठकर दोनों के करीब आ गई। फराज पर मजाल असर हुआ हो, जैसे आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा। सालिया बाजी, आप तो जाइए यहाँ से, भाई का मूड ऑफ है, ऐसा ना हो आप पर उतर जाए सारा गुस्सा। नबील ने उस बला को टालना चाहा। जानता था फराज को उससे कितनी चिढ़ है। उसकी वजह में तो ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ नहीं उगलेगा, जबकि नबील के पास टाइम कम था। उसे फ्रेश होकर खाना भी खाना था और भाई की दिलसोजी भी करना थी। इसके बाद हस्पताल में भी सुधारना था, जहां आज उसकी ड्यूटी थी। मगर सालिया ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाकर बेनियाजी से दोनों को देखा, फिर बड़े ढब हंसते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अरे
مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی ایک ناکام ارادوں کے مالک شخص کے غصے کی؟ گئے تھے موصوف مایا ناز ہیرو بننے، سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے۔ ارے ہر کوئی ساحر جیسا خوبصورتی اور قسمت کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ مائی گاڈ، کیا حسن و جمال ہے ظالم کا، نظر تو اسے اسکرین پر ہی دیکھ کر چندھیانے لگتی تھی، سنا ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ چارمنگ اور حسین ہے۔ تم نے تو دیکھا ہوگا فراز، بتانا اس کو، اس کی آئیز واقعی گرین ہے، یہ لینس یوز کرتا ہے۔ پتہ نہیں کمبخت نے ایک بیوی کی خاطر کام کیوں چھوڑ دیا، اب تو اسکرین پر بھی نظر نہیں آتا۔ اشتیاق، بے چینی، شوخی اور آخر میں جلی ہوئی جھنجھلاہٹ لیے اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ ان دونوں کے لیے کوفت اور بیزاری کا باعث تھا، مگر رواداری کا پاس رکھتے ہوئے دونوں خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ عقل میں بے شک پیچھے سہی مگر عمر میں دونوں سے آگے تھی وہ۔ آپ اپنے کمرے میں چلیے نا، تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں، ماما سے کہہ کر چائے بھجواتا ہوں، نبیل نے نرمی سے کہا، ایک طرح سے سالیہ کے تسلط سے نجات کی راہ سجائی۔ بات فراز کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی جب یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پل شرجیل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے بازو پر کوٹ رکھے دروازے کے پاس سے گزرتا ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوتا رک گیا۔ تم کب آئے فراز؟ اس کے خوبرو چہرے پر حیرانی بھی جچتی تھی، وہ ہر لحاظ سے مکمل اور شاندار تھا۔ فراز نے اسے دھیان سے دیکھا۔ کیسے ہیں شرجیل بھائی؟ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ شرجیل نے محض سر ہلایا، پھر اسے دیکھا، گویا سوال اپنی جگہ قائم تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ فراز کو اس بے ایمان نازک سی لڑکی کا خیال آیا جس کی آنکھوں میں بجھتی زندگی کی امید کا وہ بھی گواہ تھا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا۔ ابھی بہت سارا ناول رہتا ہے اور مجھ سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ بہت بورنگ ہے، اچھا نہیں ہے، تو بھائی ابھی بہت سارے ٹوسٹ آنے اور میں بتا چکی ہوں کہ کہانی لمبی ہے، تو ہر ایک چیز کو وہ نا اچھے وے سے بیان کر رہے ہیں، مطلب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو، جیسے جیسے واقعہ رونما ہوتا ہے ویسے ویسے وہ ہر ایک چیز کو بتا رہے ہیں، جلدی نہیں مچا رہے کہ ایک سین ہوا دوسرا ختم ہو گیا، یہ ابھی ہوا وہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں، تو اسی لیے یہ تھوڑا لمبا ہے، لینتھی ہے، تو آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہوگا، لیکن ابھی فکر مت کیجیے، ابھی بہت سارے ٹویسٹ آنے ہیں اس ناول میں، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ایٹ دی اینڈ جب آپ لوگ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھو گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے ایک اچھا سا اس کا ریویو دو گے کہ ہاں بھائی اچھا ناول تھا اور آپ نے ہمیں ایک اچھا ناول پرووائڈ کیا۔ خیر اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔